الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، 10 درجات بلند فرما دیتا ہے، اور یہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک، وہ بھی ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ کل من علیہا فان، زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے منگتا ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، اسے ہر دن ایک کام ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، جلد سب کام نپٹا کر ہم تمہارے حساب کا قسط فرماتے ہیں، اے دونوں بھاری گروہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، اے جن و انسان کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ۔ لا تنفذون إلا بسلطان، جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، تم پر چھوڑی جائے گی بے دھوئیں کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھواں، تو پھر بدلہ نہ لے سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا، جیسے سرخ نری یعنی سرخ رنگا ہوا چمڑا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، تو اس دن گناہگار کے گناہ کی پوچھ نہ ہوگی کسی آدمی اور جن سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو
اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ صدق اللہ العظیم۔ سورہ رحمان کی مبارک آیات آپ نے تلاوت ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائی ہے، سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے اور اللہ ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچائے اور آخرت کی ہولناکیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ نام آپ کا صوبان ہے، کنیت آپ کی ابو الفیض ہے اور ذوالنون مصری کے نام سے آپ معروف ہیں، مشہور ہیں، اور کتابوں کے اندر آپ کے اتنے واقعات جو ہے وہ موجود ہیں، اور ایسے واقعات کہ جن کو پڑھنے کے بعد انسان کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اضافہ ہو جائے، محبت الہی میں اضافہ ہو۔ ایسے واقعات ہیں اور ایسی باتیں ہیں کہ جنہیں سن کر انسان کا دل دنیا سے جو ہے وہ اچاٹ ہوتا ہے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی جانب آدمی اپنا قدم بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو ذوالنون کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، اور پھر آپ کے کیا کیا مبارک انداز تھے یہ بھی انشاءاللہ الکریم آج آپ کو سننے کا موقع ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے جنہوں نے اس دنیا کا مشاہدہ کیا اور بہت سارے عجیب و غریب معاملات کو بھی دیکھا، قدرت الہی کے نظاروں کو بھی دیکھا، انشاءاللہ الکریم اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو پروگرام کے اندر شامل رہے گی۔ اللہ تعالیٰ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جو محبت انہیں عطا فرمائی تھی اور اپنی یاد کا جو ذوق انہیں عطا فرمایا تھا اور اپنے ذکر کا جو شوق انہیں عطا فرمایا تھا اور اپنی یاد کی جو لذت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی، اور جن انعام و اکرام کا ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلسلہ تھا، مالک کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں بھی اس کا کچھ حصہ عطا فرمائے اور ہمارا بھی بیڑا پار لگائے، آمین۔ حضرت قبلہ حکیم قاری خلیل اتاری صاحب آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، ابھی ان سے نعت شریف سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ یا رب خراج پر یہ ہمارا نصیب ہو،
نصیب ہو سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو مکہ بھی ہو نصیب مدینہ نصیب ہو مکہ بھی ہو نصیب مدینہ نصیب ہو دشت عرب نصیب ہو صحرا نصیب ہو دشت عرب نصیب ہو صحرا نصیب ہو سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو حج کا سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو حج کا سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو عرفات کا منہا کا نظارہ نصیب ہو عرفات کا منہا کا نظارہ نصیب ہو سر جھکا ہے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے واسطے یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے مکے آ کر جھوم کر اللہ کعبے کا طواف میں کروں فرما کرم کل اولیاء کے واسطے استلام سنگ اسود کی سعادت دے مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا کے واسطے میں لپٹ کر ملتزم سے خوب رو رو کر دعا تجھ سے مانگوں یا خدا خواجہ پیا کے واسطے روح قبلہ میں کھڑے ہو کر پیوں زمزم کے جام یہ شرف بھی کر عطا کل اولیاء کے واسطے پھر مینا عرفات کے مزدلفہ کے جلوے دیکھ لو پھر مینا عرفات مزدلفہ کے جلوے دیکھ لو یا الہی ہو کرم غوث الورا کے واسطے حج مبرور اے خدا
مصطفیٰ کے واسطے حج کا سفر پھر میرے مولا نصیب ہو حج کا سفر پھر میرے مولا نصیب ہو عرفات کا مینا کا نظارہ نصیب ہو عرفات کا مینا کا نظارہ نصیب ہو اللہ دید گنبد خضرا نصیب ہو اللہ دید گنبد خضرا نصیب ہو یا رب رسول پاک کا جلوہ نصیب ہو یا رب رسول پاک کا جلوہ نصیب ہو کس طرح شوق سے وہاں کرتے تھے ہم طواف کس طرح شوق سے وہاں کرتے تھے ہم طواف پھر گرد کعبہ چھوڑ کر پھرنا نصیب ہو ہم جا کے خوب لوٹے مدینے کی خاک پر آنکھوں میں خاک طیبہ لگانا نصیب ہو چھپ چھپ کے دیکھوں منبرِ اقدس کی پھر بہار شاید کبھی تو شاہ کا جلوہ نصیب ہو جنت کی پیاری 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 تھی خوب رونقیں جنت کی پیاری پیاری تھی خوب رونقیں پھر بیٹھنا وہاں پہ خدایا نصیب ہو محراب منبر اور وہ ہریالی جالیاں محراب منبر اور وہ ہریالی جالیاں اور مسجد حبیب کا جلوہ نصیب ہو کر دوں میں کاش جالیوں پر اپنی جان فدا روزے کون کے جس گھڑی جلوہ نصیب ہو روزے کون کے جس گھڑی جلوہ
جلوہ نصیب ہو یا رب فیروز پر یہ ہمارا نصیب ہو عطار کی ہو حاضری ہر سال یا خدا عطار کی ہو حاضری ہر سال یا خدا آخر خطیب میں سے مرنا نصیب ہو آخر خطیب میں سے مرنا نصیب ہو یا رب فیروز پر ہمارا نصیب ہو سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو یا مرحبا ماشاء اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے اور ذوق والی اور شوق والی حاضری اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل صلوات و تسلیم. اور اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی عطا فرمائے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ابتدائی تعارف آئیے. رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو ماجد محمد شاہد عطاری مدنی دامت برکاتہ القدسیہ سے سنتے ہیں. جی حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام صوبان بن ابراہیم ہے اور آپ مصر کے رہنے والے ہیں. سبحان اللہ. دریائے نیل کے کنارے ایک شہر ہے اخیم، تو اس میں یہ پیدا ہوئے تھے اور ان کی پیدائش کا جو سن ہے وہ 179 ہے، 179 ہجری، اور یہ دوسری سنی ہجری میں پیدا ہوئے. صحیح. اور پھر آپ نے جو ہے وہ علم دین مصر کے علماء سے حاصل کیا اور پھر حجاز مقدس یعنی حرمین طیبین مکہ شریف مدینہ شریف تشریف لے گئے. شام بھی آپ کا سفر ہوا. تو یہ مصر، شام اور حرمین طیبین حجاز مقدس، تو ان شہروں کے اندر انہوں نے علم حاصل کیا. سبحان اللہ. اور علمی اعتبار سے ان کا جو لگاؤ تھا ابتدائی زندگی میں وہ فلکیات کی جانب، فزکس کی جانب، اور جو ہے وہ یعنی طبی حکمت کی جانب. صحیح. تو یہ 3 علوم جو ہے وہ آپ نے حاصل کیے اور آپ اپنے وقت کے بہت بڑے حکیم تھے، طبیب تھے. اور جو آپ نے فلکیات کا علم جو ہے مشہور فزکس کے جو امام ہیں جابر بن حیان، ان سے حاصل کیا جو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. اللہ اکبر. تو یوں ابتدائی زندگی میں یہ بہترین طبیب اور ماہر فلکیات اور اس طرح کے علوم میں دلچسپی رکھنے والے تھے. اور پھر جو ہے وہ آپ تصوف کی جانب متوجہ ہوئے، اور اس کے متوجہ ہونے کی وجہ جو ہے ایک واقعہ بنا. آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے سفر پر تھا اور میں نے کیا دیکھا کہ ایک چڑیا جو کہ اندھی ہے اور وہ اپنے گھونسلے سے نیچے گر گئی ہے. تو میں سوچنے لگا کہ یہ اندھی بھی ہے اور چلنا پھرنا اس کا دشوار ہے، تو یہ دانہ کہاں سے کھائے گی، دانہ کیسے چگے گی. صحیح. تو اتنی دیر میں میں نے کیا دیکھا کہ زمین جو ہے وہ شک ہوئی اور اس میں سے 2 پیالے نکلے، اور ایک کے اندر پانی تھا اور ایک کے اندر جو ہے وہ تل وغیرہ بیج وغیرہ تھے. تو اس نے جو ہے وہ بیج کھائے، پانی پیا. تو میں نے اللہ پاک کی جو اس قدرت پر میں بہت حیران ہوا، اور پھر جو ہے میں تصوف کی جانب مائل ہوا، دین کی جانب مائل ہوا، اور میں نے توبہ کی اور پھر جو ہے وہ بزرگان دین کی صحبت اختیار کی. سبحان اللہ. تو رب تعالیٰ عز و جل نے پھر آپ کو ولایت کا تاج بھی عطا فرمایا. تو یوں جو ہے وہ آپ کی زندگی کے یہ ابتدائی ایام ہیں. اور پھر جب آپ تصوف کی جانب گئے
تو ذنون آپ کو کہا جاتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ نون کا مطلب مچھلی ہوتا ہے جی تو ایک مرتبہ وہ جو ہے وہ سفر کر رہے تھے اور کشتی کے اندر دیگر مسافر بھی تھے، تو کسی کا جو ہے موتی گم ہو گیا، چوری ہو گیا یا گم ہو گیا، کیا ہوا؟ صحیح. تو کیونکہ آپ کے کوئی کپڑے بہت اچھے نہیں تھے تو سب سے غریب معلوم ہو رہے تھے، اللہ تو لوگوں نے آپ پر ہی شک کرنا شروع کر دیا، کہیں آپ نے چوری تو نہیں کیا. تو آپ نے اللہ پاک کی جو ہے وہ بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میری عزت اب تیرے ہی حوالے ہے. تو اتنی دیر میں جو ہے وہ کیا دیکھا، سب نے دیکھا کہ اس کشتی کے آس پاس مچھلیاں جو ہیں مختلف موتی لے کر جو ہے وہ آ گئی. تو آپ نے ایک موتی جو ہے ایک مچھلی سے لیا اور جو ہے وہ اس مسافر کو دے دیا. تو آپ کی یہ کرامت دیکھ کر سب جو ہے وہ آپ سے معافی مانگنے لگے. تو اس دن کے بعد پھر آپ ذوالنون جو ہے وہ مشہور ہو گئے، ذوالنون مصری، کیونکہ مصر کے رہنے والے تھے. صحیح. تو یہ جناب آپ کا ابتدائی تعارف ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتا ہے اپنے بندوں کی اور ان پر جو ہے وہ کرم بھی فرماتا ہے. اور اللہ کریم کی شان رزاقیت کا آپ نے ایک جو ہے وہ واقعہ سماعت فرمایا. اللہ کریم رزاق ہے، رازق بھی ہے، رزاق بھی ہے. رزاق کا معنی یہ ہے کہ رزق پیدا کرنے والا اور جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس تک پہنچانے والا. وہ کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے. تو اللہ تبارک و تعالی بڑا مہربان ہے. اور ہم آج اگر دنیا میں دیکھیں کہ جو پریشانی کی ہماری وجوہات ہیں وہ بھی تقریباً رزق ہی پہ اوپر بات آ کے دنیا کی جو دولت ہے اور جو ریکوائرمنٹس ہیں انہی پر آ کے بات کیا ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ. تو جب بندہ اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرے جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کفایت بھی فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے پرندوں کی طرح روزی عطا فرمائے گا کہ پرندے جب صبح جاتے ہیں تو بھوکے پیٹ ہوتے ہیں، لیکن جب شام کو واپس آتے ہیں تو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ابتدائی حالات آپ نے جو ہے وہ سماعت فرمائے ہیں اور ان کا جو ہے وہ انداز جو ہے وہ کیسا تھا اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا معاملہ کیا تھا اور آپ کے دعا کرنے کا جو ہے وہ کیا انداز تھا. میں چاہوں گا اس پر کچھ ابراہیم بھائی آپ گفتگو فرمائیں کہ اس پر کوئی واقعہ وغیرہ بھی سنائیں. جی سلمان بھائی، پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ذوالنون کا مطلب ہوتا ہے مچھلی والا. صحیح. اور یہ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے، اور ان کے بعد یہ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لقب ہے. صحیح. اور یہ جو واقعہ ابھی ہم نے رکن شورا سے سنا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر کچھ لوگوں نے الزام لگایا کہ آپ نے چوری کی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی براءت کو ظاہر کرنے کے لیے رب ذوالجلال جل وعلا نے یہ انتظام فرمایا کہ مچھلیاں جو ہے وہ پانی سے موتی لے کر باہر نکلی. صحیح. اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک موتی اٹھا کر جو ہے وہ جس بندے کا موتی گم ہوا تھا اسے دے دیا. یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ والوں پر الزامات لگنا کوئی نئی بات نہیں ہے. لوگ الزامات لگاتے رہتے ہیں اور رب ذوالجلال جل وعلا اپنے پیاروں کو ان الزامات سے براءت کا انتظام بھی فرما دیتا ہے. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگا، رب ذوالجلال جل وعلا نے ایک شیر خوار بچے سے ان کی براءت ظاہر فرما دی. اسی طرح جو ہے وہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا تو رب ذوالجلال جل وعلا نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی براءت ظاہر فرما دی. ابھی آپ شیر خوار بچے تھے. تو الزامات لگانے والے ہر دور میں اللہ والوں پر الزامات لگاتے آئے ہیں، لیکن رب ذوالجلال جل وعلا اپنے پیاروں کے جو ہے وہ براءت کا جو ہے وہ انتظام فرما دیتا ہے. تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے اللہ رب العزت جل وعلا نے یہ جو ہے وہ انتظام فرمایا کہ پانی سے مچھلیاں ظاہر ہوئیں اور ان کے لیے جو ہے وہ ان کی براءت ظاہر ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء پر، اللہ کے پیاروں پر الزامات پہلے سے لگتے آئے ہیں، لیکن ان سے گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ان کے لیے براءت کا اظہار فرما دیتا ہے. اس میں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. تو الزام لگانے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. اولیاء نے تو ہدایت کی ہی دعا فرمائی ہے. جی.
ابھی وہ دعا والا واقعہ جو آ رہا ہے ابراہیم بھائی انشاءاللہ سنانے جا رہے ہیں، حضرت نون مصری کی دعا کی برکت انشاءاللہ یہ بھی آپ سنیں گے. لیکن میں یہاں ایک جو ہے جملہ ایڈ کر کے آگے جانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ الزام لگانے والوں کا منہ کالا ہوتا ہے اور اولیاء کا رخ اجالا ہوتا ہے. سبحان اللہ. ان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور سازشی جو ہے یہ اپنے ہی جال کے اندر بالآخر کیا ہے، یہ پھنس جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلفے دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا. سیاد آ گیا. ایک ایمان والے کا جو کام ہے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور اچھے غلام کا کام ہے، وہ یہ ہے کہ جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مصروف و مشغول رہنے والے ہیں، جن کی ولایت کا شہرہ ہے، تذکرہ لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں، ان کو ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ ہی یاد کیا جائے اور ان کے ساتھ ایک نسبت کا، ایک ادب کا تعلق جو ہے وہ رکھا جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ان صلحاء کی برکتیں نصیب فرمائے. جی آگے چلتے ہیں. حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکابر اولیاء میں سے ہیں. یعنی آپ کا تذکرہ یوں تو ایک صوفی بزرگ کے تناظر میں کیا جاتا ہے کہ آپ بہت بڑے صوفی بزرگ اور اللہ والے تھے، وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ ایک پائے کے محدث، اور ابھی ہم نے رکن شورا سے سنا کہ صرف محدث ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ فزکس کا علم رکھتے تھے، فلکیات کا بھی علم رکھتے تھے. اور جب آپ تصوف کی طرف مائل ہوئے تو پھر رب ذوالجلال جل وعلا نے آپ کو کیا مقام عطا فرمایا. آپ کشتی میں جا رہے ہیں، سفر میں ہیں، آپ کے مریدین اور آپ کے متعلقین آپ کے ساتھ ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ راستے میں دور جو ہے وہ اسی دریا کے اندر ایک اور کشتی بھی ہے، اور اس کشتی میں کچھ لوگ جو ہے وہ لہو و لعب کے اندر مبتلا ہیں. کچھ آلات موسیقی اور طرب کا سامان انہوں نے جمع کیا ہوا ہے اور اسی کے اندر وہ کھوئے ہوئے ہیں. تو حضرت کے مریدین نے عرض کی کہ حضرت ان کے لیے جو ہے وہ کچھ آپ بد دعا کر دیں کہ اللہ غرق ہی ہو جائیں گے. ہاں غرق ہی ہو جائیں. تو حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، مولا تبارک و تعالی آج یہ دنیا میں خوشیوں میں مصروف ہیں، میرے مولا انہیں جنت میں بھی خوشیاں عطا فرمانا. تو بظاہر یہ دعا بڑی عجیب سی تھی، لیکن جب وہ کشتی قریب آئی اور حضرت کے چہرہ پر نور پر ان لوگوں کی نظر پڑی، اور اللہ والے کے چہرے پر ان کی نظر پڑنے کا یہ کمال تھا کہ ان لوگوں نے توبہ کرنا شروع کر دی، اور وہ جو آلات موسیقی اور آلات طرب تھے انہیں توڑ کر انہوں نے پھینک دیا اور حضرت کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ ہم نے توبہ کی. اور آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے جو دعا کی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے حق میں خوشی کا سامان یہ ہو کہ یہ توبہ کریں. جنت میں خوشی اسی کو ملے گی کہ جو دنیا کے اندر گناہوں سے توبہ کرے گا، اللہ کی یاد میں وقت گزارے گا. تو گویا کہ آپ کا یہ فرمانا یا اللہ انہیں آخرت میں بھی عیش و راحت عطا فرما، تو یہ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ توبہ سے، یہ گناہوں سے کیا کریں، توبہ کریں، تاکہ ان کو جنت میں اور آخرت میں کیا مل جائے، ان کو راحت مل جائے، عافیت مل جائے. دو باتیں میں یہاں ابراہیم بھائی لینا چاہ رہا ہوں. صاحب قبلہ اس پر میں چاہوں گا آپ بھی کچھ گفتگو فرمائیں. حافظ صاحب، عدنان چشتی صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ. بات میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس پر آتا ہوں کہ انسان کے جو معاملات ہیں نا، یہ ایک حیثیت کا تعین کرتے ہیں. اس کے کام اور اس کی گفتگو، اس کے معاملات اور اس کے طریقہ کار، یہ اس کے لیے ایک حیثیت کا تعین کرتے ہیں. تو ہمیں اپنی حیثیت ایسی نہیں بنانی چاہیے کہ لوگ ہمارے مرنے کی دعا کریں کہ یا اللہ بس اب اس سے ہماری جان چھوٹ ہی جائے. یا بعض اوقات یہ بھی میں نے ایک بات سنی ہے کہ جب تک یہ زندہ ہے بس تب تک تو برداشت ہی کرنا پڑے گا، مر جائے گا تو شاید کوئی ہمیں سکون کا سانس نصیب ہو جائے گا. یہ بھی ایک انداز موجود ہے. اور آپ اگر اپنا ذہن دوڑائیں گے، کچھ آگے پیچھے دائیں بائیں غور کریں گے، کچھ اپنے معاملات کی طرف بھی غور فرمائیں گے، تو کچھ نہ کچھ آپ کو میری باتوں سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہے وہ ذہن میں آ جائیں گی. اور دوسری بات میں یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنا انداز ایسا نہ بنائیں کہ لوگ ہمارے لیے بد دعا کرنے پر مجبور ہی ہو جائیں. اللہ. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ بھئی جب ہاتھ اٹھانا ہی ہے تو خیر کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، اور اس کو بد دعا کر کے اس کو مروانے کی بجائے بہتر صورتحال یہ ہے
یہ دعا اس کے لیے، اس کے حق میں دعائے خیر کریں کہ اس کو بھی خیر مل جائے اور ہمیں بھی کیا مل جائے، خیر مل جائے، یہ بھی بچ جائے اور ہم بھی بچنے میں کیا ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں. کیا کہیں گے سر؟ یہ پہلی بات جو ایسے کہ یہ تیسری بات جو میں نے کی ہے، جی یہ ایک مشکل بات ہے. جی بالکل، یہ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے اور ستاتا ہے، تو اب اس کا امپیکٹ، رد عمل تو یہی ہوگا کہ ہمارے دل میں اس کی نفرت دل میں بیٹھ جائے. ایسے ہی ہے. اور جو ہمارے ساتھ اس طرح برا سلوک کر رہا ہے تو یہ فطرت کا تقاضا بھی ہے کہ آدمی اس کے بارے میں ظاہر پسند نہیں کرتا، اس نے ظلم کیا ہے اور دل کے اندر جو ہے وہ اس کی وہ کبیدگی جو ہے بیٹھ جاتی ہے، ناراضگی بیٹھ جاتی ہے. تو اب یہ آدمی کا امتحان تو ہے کہ اب اس امتحان کے وقت میں اب بھی اس کی خیر کی دعا کر رہا ہے. تو یہ یوں سمجھیے کہ جو آدمی اس اپنے جو فطری طور پر جذبات پیدا ہو رہے ہیں، ان جذبات کو قابو کر کے اور ان کا مقابلہ کرتے ہوئے پھر بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو اسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان نصیب ہوتا ہے. جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے ستایا اور طرح طرح سے ظلم و ستم کیے، حتیٰ کہ جو ہے وہ آپ کے گھر والوں پر بھی ظلم کیا اور جو ہے وہ دیگر اصحاب پر بھی ظلم کیا، لیکن اس کے باوجود آپ کی اولاد پر بھی ظلم ہوئے، لیکن آپ نے یہ سب برداشت کیا اور ہدایت کی دعا کی. اور جب پھر آپ نے ہدایت کی دعا کی تو اس کا پھر ظہور ہوا، اور رب کی رحمت سے وہ لوگ جو خونخوار تھے اور ظلم و ستم کرنے والے تھے اور آپ یوں سمجھیں کہ اخلاقیات سے ڈھیروں دور تھے، اللہ پاک نے ان پر بھی اپنی رحمت فرمائی، دین اسلام کی دولت عطا کر دی. جو پہلے عزتوں کو لوٹا کرتے تھے وہ لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرنے والے بن گئے. تو یہ یقیناً پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی برکات جو ہیں وہ لوگوں کو حاصل ہوئیں. تو اسی طرح جو ہے وہ جو اس طرح اپنے جذبات پر قابو کر کے پھر بھی ہدایت کی دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو بھی خیر کثیر عطا کرتا ہے. یا مرحبا. تو یہ ضرور کرنا چاہیے ہمیں، اگرچہ مشکل ہے تو ہمیں ہدایت کی دعا کر دینی چاہیے. مرحبا، بڑی پیاری بات کہی. اور یہ جو پہلی بات تھی صاحب کہ اس نہج پر بھی اپنے آپ کو مت لے جائیں کہ اب لوگ آپ کے لیے یہی دعا کریں کہ یہ مر ہی جائے اور اس سے ہماری جان جو ہے وہ چھوٹ ہی جائے. بنیادی طور پر تو یہی بات ہے کہ یعنی ان کو تو ٹھیک ہے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، وہ ان کے اندر جو مقابلہ اپنے نفس کے ساتھ ہے وہ تو ایک جدا میٹر ہے، لیکن جو ظلم و ستم کر رہا ہے اس سے تو زیادہ سوچنے کی حاجت ہے کہ اس نے اپنا جو ہے وہ رویہ اس طرح کیوں بنا لیا ہے کہ لوگوں کی زبان پر جو ہے اس کے لیے ایسے کلمات جو ہے وہ جاری ہو رہے ہیں. اور آج اگر یہ کسی پر ظلم و ستم کر رہا ہے تو کل ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بھی ظلم و ستم کیا جائے، کیونکہ جیسی کرنی ویسے بھرنی. دنیا کے اندر جو بندہ لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ زمانہ دیکھتا ہے، حدیث پاک سے بھی ایک روشنی ملتی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک چاہے تو بندے کے جو گناہ ہیں ان کو مؤخر کر دے، ان کی سزا کو مؤخر کر دے، لیکن جو والدین کو ستاتا ہے تو اس کو جیتے جی جو ہے وہ سزا دے دی جاتی ہے. تو مجھے کچھ دن پہلے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی اور وہ بتا رہا تھا کہ میرے حالات یوں ہیں، حالات اس کے اچھے نہیں تھے اور پریشان تھا وہ. تو اس نے مجھے یہ بتایا اپنی بات میں اتنا پریشان کیوں ہوں، کہنے لگا کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو بہت ستایا ہے اور مجھے ایسے لگ رہا ہے، یہ حدیث پاک بھی اس نے کوٹ کی، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں اپنے والدین کو ستانے کی وجہ سے ابھی میں پریشان ہوں اور میرا اب کوئی حال نہیں ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو دنیا کے اندر لوگوں کو ستاتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کے بھی حالات برے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ پاک کے جو ہے وہ غضب سے، اللہ پاک کی ناراضگی سے، کہ رب ناراض ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا بھی جو ہے وہ برباد ہو جائے اور آخرت کا عذاب تو ابھی باقی ہے. تو اللہ پاک ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے. آمین. بد دعا کرنے والوں کے لیے بھی ایک بات ہے، یہ ٹھیک ہے آپشن تو اپنی جگہ پر یہ موجود ہے ہی، لیکن بعض لوگ جو ہے وہ انہوں نے بھی اپنا مزاج ہی بنایا ہوتا ہے کہ ہم نے بھی اب کیا کرنا ہے، بد دعا ہی دینی ہے اور ایسے ہی دے رہے ہیں. بندے کا قصور نہیں ہے، بس مزاج کے خلاف کوئی بات کر دی تو اس پر بھی اس کو بد دعائیں ہی دے رہے ہیں، وجہ بھی بد دعائیں دے رہے ہو. جی ہاں جی، ایسے عادتاً بھی بعض جو ہے وہ والدین بھی بالخصوص جو خواتین ہیں ان کو خیال کرنا چاہیے اپنے بچوں کو بد دعائیں نہ دیں بلکہ انہیں اچھی دعائیں دیں. اگر بچہ تنگ کر رہا ہے یا کسی تکلیف میں ہے اور اس پر جو ہے
وہ اپنی بد دعا انہوں نے شروع کر دی. تو انہیں خیال کرنا چاہیے کہ اپنے بچے کو بد دعائیں نہ دیں جی اور کوسیں نہیں بلکہ اچھی دعائیں دیں, مدینے کی دعائیں دیں. ماشاءاللہ مرحبا. اور جب بچے بیمار ہوتے ہیں تو پھر ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے صحیح. اور اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے, گویا کہ اس کی دنیا ہی لٹ جاتی ہے. اور وہ جو ہے وہ اپنی پریشانی, اپنی بیماری پر اتنی پریشان نہیں ہوتی جتنی بچوں کی بیماری پر پریشان ہوتی ہے. ایسی بات. اسے بھی سوچنا چاہیے نا, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے غصے میں آ کے اس کو بد دعا دی ہو, اس کا نتیجہ جو ہے وہ یوں اس کی پریشانی اور اس کی بیماری پر جو ہے وہ نکلا ہو. تو لہٰذا جو ہے واقعی جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے. دو باتیں مجھے یاد آ رہی ہیں. تیرا بیڑا تر جائے, یہ بھی اسے میں کہا جاتا ہے. تیرا بیڑا غرق جائے, یہ بھی کہا غرق ہی ہو جاؤ. تو یہ غرق کرنے سے تو بچانا ہی چاہیے. اللہ عطا فرمائے. اس میں بندے کی اپنی سوچ اور فکر کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. دیکھیں بعض اوقات جو ہے نا وہ جیسے پہلی بار جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی ناگہانی ایسے اچانک سے کوئی معاملہ ہو جائے, ٹھوکر لگنے پر زبان سے عموماً وہی نکلتا ہے جو اکثر و بیشتر بندے کی زبان پر رہتا ہے. تو اس کے اندر بندے کو غور کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ میرے دماغ میں ہر وقت چلتا کیا رہتا ہے, میری زبان سے جو زیادہ تر الفاظ ادا ہوتے ہیں وہ ہے کیا. اگر تو ذکر مدینہ ہے, اللہ کا ذکر ہے, اس کے محبوب علیہ السلام کا ذکر ہے, تو پھر ٹھوکر لگنے پر بھی بندہ کہتا ہے یا اللہ خیر, یا رسول اللہ مدد. اس طرح جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ نکلتے ہیں. اور ورنہ عام طور پر یوں کہہ لیں کہ ٹکراتے ٹکراتے کسی سے بچ جائے تو اس وقت بھی زبان سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو عام لوگوں کے سامنے بندہ نا شرم اور حیا کی وجہ سے بول نہیں سکتا. تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم دیکھیں یہ زندگی کا حصہ ہے. کسی سے کچھ خلاف توقع ہو جانا جس کی آپ کو توقع نہیں تھی, یا کوئی خلاف عادت ایسی بات ہو گئی ہے کہ جو درست نہیں ہے, طبیعت کے خلاف بات ہو گئی ہے, ایسے میں زبان سے کیا نکل رہا ہے. بچے نے کوئی غلطی کر دیا, اس پر یہی اسی طرح کے الفاظ, تیرا بیڑا غرق ہو جائے, یوں. یہ بعض اوقات ہوتا کیا ہے, اس کا خمیازہ اولاد ہی کو بھگتنا پڑتا ہے. اچھا اچھی صورت میں بھی کام اچھا کرے گا, دونوں اولاد کو بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ کام کس انداز میں کس طرح کر رہے ہیں. اچھے کام کریں گے, دعائیں لیں گے ماں باپ سے, اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ کی دعائیں بندے کو اللہ کا ولی بنا دیا کرتے ہیں. وہ حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ ہو, حضرت جنید بغدادی کا, اور دیگر اور اولیاء کرام کے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے آدمی کبھی کچھ کر رہا ہوتا ہے. یہ جو کشاف تھا نا, اس نے بھی اپنی والدہ کے سامنے ایسے ہی ایک چڑیا کو نا باندھا اور اس کی ٹانگ توڑ دی تھی دھاگے سے باندھ کے. تو اس کی ماں نے اس کے لیے بد دعا کی تھی, پھر یہ ٹانگ سے جو ہے نا اس کی بھی ٹانگ کٹ گئی تھی. تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی اس طرح کے کام کرتا ہے, یعنی بد دعا لینے والے کام. دونوں طرح کے لوگ جو ہے نا, جو آدمی غلط کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس بات پر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی جو اس کی قدرت ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کا جو ذو القوت المتین ہے اور عزیز ذو انتقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, ان صفات سے اپنے آپ کو ڈرائے کہ کہیں اسے نشان عبرت نہ بنا دیا جائے. وہ والدین کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو یا عام لوگوں کے ساتھ, اللہ کریم مخلوق سے بڑا پیار فرماتا ہے, اور ناجائز کرنے والا, مخلوق کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے والا, وہ چاہے انسان ہو یا اور کوئی جانور ہو, اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرح کے معاملات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. درست فرمایا. اور بات پر بد دعائیں دینے والے اور ناحق بد دعائیں دینے والے یاد رکھیں کہ یہ الٹ بھی سکتی ہیں. ہاں جی, یہ واپس بھی آ سکتی ہیں. اللہ کی پناہ ہے. وہ ایک مجھے کسی نے بات بتائی, تو یہ تو دعا کا تو نہیں ہے. ایسے ہی لعنت کرنا بھی اس کے بارے میں تو ہے. کسی نے کسی پر لعنت کی تو اگر وہ سامنے والا اس کا مستحق ہے تو ٹھیک, ورنہ یہ اسی پر لوٹ کے آئے گی. اور پھر لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے محروم کر دینا کسی بندے کو, اور یہ کتنی بڑی بات ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی, وہ بات پر جو ہے نا وہ لعنت کر رہے ہوتے ہیں, ملامت کر رہے ہوتے ہیں. والدین بھی بعض اوقات اور عام لوگ بھی, اس سے بھی بندے کو روکنا چاہیے. یہ بہت بری بات ہے کسی شخص پر لعنت کرنا. ٹھیک ہو گیا. حضرت ذوالنون مصری کا صدقہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے, اور اللہ ہمیں دعائے خیر کرنے والا بھی بنائے, اور ایسے انداز اور ایسے کاموں سے بھی اللہ تعالیٰ, ایسی باتوں سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ سامنے والا ہمارے لیے بد دعا کرنے پر ہی کیا ہو جائے, مجبور ہو جائے. بس پھر وہ جو آ جاتی ہے بات, بس پھر وہ منہ سے جب نکل جاتی ہے تو بات اور تیر نہ واپس لوٹیں, بھاگ نہ پھر سے آئیں گے. یہ بات یاد رکھیں. بات جب نکل گئی تو بس پھر وہ کیا ہے, ہو گئی. تو اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے. ڈرنا چاہیے.
اللہ پاک ہمیں اپنا خوف بھی عطا فرمائے اور اپنے معاملات، اپنے انداز، اپنی گفتار اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر اور اچھی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں اور بھی کہنے کا جی چاہ رہا ہے، لیکن حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر واپس آتے ہیں۔ ان کی مشاہدات ابراہیم بھائی بہت زیادہ ہیں، اور جس طرح میں نے انٹرو میں بھی عرض کیا تھا ابتدا کے اندر کہ انہوں نے بہت سارے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یوں بولیں کہ نظارے دیکھے، اللہ پاک کی رحمت کے انداز جو ہے وہ دیکھے، اور پھر ان کو بیان بھی فرمایا۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس طرح کا کوئی واقعہ بھی ذکر فرمائیں۔ سلمان بھائی، حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، اور زمانے کے لوگ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا جو مقام تھا نا وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد یوں سمجھے کہ لوگوں پر ظاہر ہوا۔ آپ کا اپنا فرمان ہے، وہ جو توبہ کا ہم نے ابھی واقعہ سنا نا کہ آپ نے جو توبہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے ایک پرندے کو دیکھا جو کہ نابینا تھا، اور پھر اس نابینا پرندے کو دیکھا کہ زمین سے ایک پیالہ نمودار ہوا، وہ جو رکن شورا نے بیان فرمایا۔ تو اس توبہ کے واقعے کے تناظر میں یہ لکھا ہے کہ توبہ سے مراد یہاں گناہوں کی توبہ نہیں ہے، دراصل نہیں، گناہگار کی توبہ تو گناہ سے ہوتی ہے، لیکن یہاں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو توبہ ہے وہ آپ کی مقامات، یعنی جو عارف باللہ ہوتا ہے نا، جب اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اپنی معرفت اسے مزید سے مزید تر عطا فرماتا ہے تو وہ اپنی پچھلی والی بات سے جو ہے وہ استغفار کرتا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ مقام تھا کہ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پرندے کو دیکھا تو توکل کا جو ایک اعلیٰ معیار تھا وہ آپ کو نصیب ہوا، تو آپ نے اس پر توبہ فرمائی، اس پر جو ہے وہ استغفار فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنا فرمان ہے کہ جو عارف باللہ ہوتا ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی معرفت جب ہر لمحے اسے نصیب ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے پچھلے والے لمحے پر توبہ کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی معرفت، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی قدرت کے نظارے اور جو حقیقت سے آگاہی اللہ تبارک و تعالی اپنے اس عارف بندے کو عطا فرما رہا ہوتا ہے، تو اس سے جب اسے آگاہی ہوتی ہے تو اپنے پچھلے والے مقام سے وہ استغفار کرتا ہے۔ یعنی ایک عام بندے کی توبہ، گناہگار کی توبہ گناہ سے ہوگی، لیکن عارف باللہ کی توبہ جو ہے وہ اس پچھلے مقام سے ہوگی۔ تو حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اسے دیکھا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر توبہ کی، اور اس کے بعد آپ کا مقام کیا تھا کہ 10 سال تک آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی پسندیدہ چیز کو چکھا تک نہیں، اور پھر ایسا ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نفس نے مجھے کہا کہ 10 سال ہو گئے کوئی ذائقہ دار چیز نہیں چکھی اور مجاہدات میں زندگی بسر ہو رہی ہے، تو میں نے نفس سے کہا کہ میں کوئی ذائقہ دار چیز ضرور کھاؤں گا، لیکن اگر تم 2 نوافل کے اندر پورا قرآن پاک ختم کرنے میں میری موافقت کرو۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ نفس اس پر راضی ہو گیا، تو میں نے 2 نوافل میں پورا قرآن پاک ختم کیا۔ مرحبا۔ اور اس کے بعد جب کھانا لایا گیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک لقمہ اٹھایا تو لقمہ اٹھاتے اسے واپس رکھ دیا، تو جب مریدین تھے وہ عرض کرنے لگے حضرت کیا ہوا، تو فرمانے لگے کہ نفس نے مجھ سے کہا کہ بالآخر میں اپنی بات منوانے پر کامیاب ہو ہی گیا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں جو ہے وہ تمہاری بات کو پھر سے رد کرتا ہوں۔ تو اتنے میں ایک شخص جو ہے وہ ایک طباق لے کر کھانے کا لے کر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضور عید کا جو ہے وہ یہ دن چل رہے تھے، تو میں نے اپنے گھر میں مزیدار کھانے، اچھے اچھے کھانے جو ہے وہ تیار کروائے تھے، میں جو ہے وہ کچھ آرام کے لیے لیٹا تو خواب میں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، اور آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا یہ کھانا حضرت ذوالنون مصری کے پاس لے کر جاؤ اور انہیں کہو کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اس میں سے کچھ کھا لو۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ جب حکم آ گیا ہے سرکار کا تو اب پھر کیا مجال ہے کہ اس سے جو ہے وہ رکا جائے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اس کھانے کو تناول فرمایا۔ تو یہ اللہ والوں کی جو ہے وہ ان کے مقامات ہیں اور ان کی باتیں ہیں، اللہ کرے کہ ان کا کچھ ذرا ہمیں بھی نصیب ہو۔ یا مرحبا، ماشاء اللہ الکریم۔ صدب یہ فرمائیں کہ یہاں تو یہ معاملہ ہے، اور ہمارا جو معاملہ ہے وہ تو خواہشات کے پیچھے ہی جو ہے وہ چل رہا ہے، کھانے میں خواہشات اور ڈیمانڈیں آپ دیکھیں کہ وہ کیا ہیں، گھر پہ سالن ہے اگر، لیکن وہ کیا ہے، یہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، تو مجھے کسی سے ملنے کا اتفاق ہوا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ صرف گوشت ہی کھاتے ہیں، اچھا جی، اور سبزی اگر کبھی
بن جائے یا دال اگر کبھی بن جائے تو اس سے پھر کیا کرتے ہیں؟ گریز ہی کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک جو ہے وہ معاملہ ہے۔ اب یہ بتائیے کہ اس طرح کی جو روٹین ہوتی ہے، یا بالخصوص جو لوگ فوڈ کانشیس ہو جاتے ہیں، اس پر آپ کی ذاتی رائے جو ہے وہ کیا ہے؟ اور بلکہ اس کو جو ہے وہ دین اسلام کی روشنی میں اگر دیکھا جائے، اس کو ذاتی رائے بھی بتائیں، اور اسلام کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو کیا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آدمی کی خواہشات ہوتی ہے تو بندہ جتنی اپنی خواہشات کو پورا کرتا چلا جاتا ہے تو پھر آگے پہلے مباح خواہشیں پوری کرتا ہے، اور پھر جب مباح خواہشیں پوری ہوتی چلی جاتی ہیں تو پھر جو ہے وہ جو ممنوعات ہیں، جو اللہ پاک نے منع کیا ہے، اللہ اور رسول نے منع کیا ہے، تو پھر بندہ اس کے اندر پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ایک تو اپنی نفسانی خواہشات کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا چاہیے۔ مجھے فتاوی رضویہ کے ایک سوال جواب کے بارے میں یاد آ گیا مجھے کہ آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ کچھ لوگ ایک علاقہ ہے وہاں پر عصر تا مغرب روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ روزہ تو نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی جو ہے فرمایا کہ اچھی بات ہے، عصر تا مغرب جو ہے وہ نفسانی خواہشات سے بچ کر جو ہے وہ رہتے ہیں، یہ بات تو اچھی ہے۔ تو واقعی بات تو یہی ہے کہ جو ہمارے من میں آئے اور ہم فوراً وہ کرنے والے بن جائیں تو پھر ایسا بھی ہوگا کہ جب من اتنا کرنے لگ جائے گا کہ پھر ہم ممنوعات کی طرف، ممنوع چیزوں کی طرف چلے جائیں گے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک جو ہے وہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے میں نے عرض کیا، اور کہ اپنی اچھا اولیاء اکرام، یعنی ہم تصوف کو اگر تصوف کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک بڑا حصہ اس بات پر ہے کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو۔ اگر ہم اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیں گے تو پھر شریعت کے احکام پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ نفس امارہ جو ہے وہ نفس لوامہ، اور نفس لوامہ جو ہے نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ کہ سب سے پہلے جو وہ نفس، ہمارا جو نفس ہے، جب ہم خواہشیں پوری کرتے رہتے ہیں تو وہ پھر جو ہے وہ ہمارا ہی بن جاتا ہے، وہ ہمیں جو ہے برائی کی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ اور جب ہم مقابلہ کرنے والے بن جاتے ہیں، ہمارے اندر ایک داعیہ پیدا ہو جاتا ہے کہ نہیں نہیں برے کام نہیں کرنے، اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، تو وہ پھر کہیں جا کے نفس لوامہ ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی برائی ہو جاتی ہے، کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے، اللہ پاک بچائے، تو پھر جو ہے اندر سے یہ آواز آ رہی ہوتی ہے کہ تم نے یہ کیا، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ نفس لوامہ ہے کہ ملامت کر رہا ہے ہمارا نفس۔ اور نفس مطمئنہ سلمان بھائی یہ تو بہت جو ہے بعد میں آنے والی جو ہے وہ صورت ہے، اللہ کرے ہمیں نفس مطمئنہ حاصل ہو جائے۔ تو یہ کیسے حاصل ہوگا؟ کہ جب ہم اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں گے، اور جب کنٹرول کرتے چلے جائیں گے تو پھر رب کی رحمت سے جو ہے وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے میں آسانیاں ہوتی جائیں گی، اور کئی برائیوں سے بچ کر ہم جو ہے وہ رب کی رحمت سے رب کو راضی کرنے والے کام کرنے والے بن جائیں گے، اور انشاءاللہ رب کی رضا بھی حاصل ہوگی، اور پھر رب کے کرم سے، رب کی رحمت سے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے جنت میں داخلہ بھی نصیب ہوگا، اور دنیا کے اندر بھی فوائد ہوتے ہیں۔ جو بندہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، اللہ پاک کی عبادت میں لگ جاتا ہے، تو دنیا کے اندر بھی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اللہ پاک لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اور پھر آخرت کے انعامات ابھی باقی ہیں۔ اور جو دوسری بات آپ نے فرمائی کہ میرا کیا پوائنٹ ہے، تو یعنی کھانے پینے کے تعلق سے صرف گوشت ہی کھاتے چلے جا رہے ہیں، تو ایسے میں عام طور پر جو ہے وہ یوں کہتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں، اور جب کبھی کوئی موقع ملتا ہے کہیں، کہ جو بندہ کھانے پینے میں اس طرح کا ذہن رکھتا ہے نا کہ میں نے یہی چیز کھانی ہے، اور دیگر چیزیں جو اللہ پاک نے پیدا کی ہیں جو ہمارے ہی فائدے کے لیے بنی ہوئی ہیں، ان سے رک جاتا ہے، بالخصوص سبزیاں ہیں، کھیرا ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، تو پھر وہ بیمار بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ جو یہ اس طرح فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، اور اس طرح کے جو ہے وہ بازار کی چیزیں کھاتے ہیں، یا گھر کے اندر بہت زیادہ مرغن غذائیں، تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ بیمار بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ میں نے ایک اسلامی بھائی سے بھی پچھلے دنوں ایک ملاقات کی، اور ان سے پوچھا کہ جناب آپ کی صحت کیسی ہے؟ مجھے معلوم تھا کہ وہ کچھ بیمار رہتے ہیں۔ آپ کی صحت کیسی ہے؟ تو کہنے لگے کہ بس میں نے اب کھانے پینے میں احتیاط شروع کر دی ہے، اور بس اس احتیاط کی برکت سے اب میں دعا بھی استعمال نہیں کر رہا کہ میں صحت یاب ہوں۔ جی تو بہت چاہتا ہے کہ یہ بھی کھا لوں وہ بھی کھا لوں،
لیکن آج کل جو ہے وہ میں ذرا احتیاط کر رہا ہوں. تو میں نے ان سے یہی مشورہ دیا تھا کہ یہی احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس جانے سے بھی احتیاط ہو جائے گی, ورنہ جو ہے وہ آپ کی دوڑ جو ہے وہ کلینک طرف لگی رہے گی. اور اچھا, پھر ایک اور بات بھی ہماری اس وقت ہوئی کہ دیکھیں جب ہم اس طرح کی غذائیں کھاتے ہیں نا من پسند, تو وہ مہنگی بھی ہوتی ہیں, ایسا نہیں کہ وہ سستی مل جاتی ہیں. تو من پسند غذاؤں پر ہم اتنی رقم خرچ کرتے ہیں, پھر اتنی رقم جو ہے دواؤں پر خرچ کرتے ہیں. تو اچھا نہیں ہے کہ جو ہے وہ من پسند کھانے جو ہے وہ ان سے تھوڑا ہم رک جائیں, تو پھر جو دعا میں اور ہاسپٹل میں جانا ہے, سلمان بھائی آپ کو تو تجربہ ہوگا ہی, مجھے بھی ہے, کہ پھر دونوں جیبیں بھر کر جانا ہوتا ہے نا. ایسا ہی کہ اتنا علاج جو ہے وہ آسان نہیں ہے, جیبیں بھر کے جانا ہے, اور ساتھ میں کوئی 2-4 بندوں کو جو ہے نا وہ رابطہ کر کے ان کو اسٹینڈ بائی بھی رکھ کے جانا ہے. وہ تو ہاسپٹل, آپ اگر ہاسپٹلائز ہو رہے ہیں آپ, تو ادھر تو پہلے بات کہ اتنے پیسے جمع کروا دیں, مریض آپ لے کر جائیں, ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہے اتنے پیسے کیا کر لیں آپ جمع کروا دیں, یہ بھی ساتھ بات ہے. دوبارہ رکن شورا کی بات بڑی پیاری بات ہے, کھانے پینے میں جو ہے وہ احتیاط کریں گے تو محتاط سدا سکھی رہتا ہے. سبزی کھانے کی عادت بھی بنانی چاہیے, سبزی بھی اللہ نے ہمارے لیے پیدا فرمائی ہے, اور اس میں سر ویسے مجھے لگتا ہے کہ کھانا بنانے والے کا بھی جو ہے وہ ایک کردار ہے کہ وہ سبزی بنائے ہی ایسی سبزی بنائے کہ بندہ کیا ہو جائے, سبزی کو کھاتا رہ جائے. ایسے اگر عدنان بھائی کی سبزی پکائیں, آپ یقین مانیں کہ آپ وہ سبزی جو ہے وہ کھاتے رہ جائیں گے. ہمیں تو بڑا تجربہ ہے, تجربہ اس طرح سے ہو کہ 12 ماہ کی مدنی قافلے میں ہم نے ایک ساتھ جو ہے سفر کیا, اور ایک ہی درجے میں تھے ہم, تو پورا درجہ ہمارا الحمدللہ, یعنی درجہ ہمارا مدنی قافلے میں سفر ہوا, پھر بعد میں 12 ماہ کا درجہ ایک وہ الگ سے بن گیا درجہ. سال سے پھر ہم یہیں فضان مدینہ میں پڑھ رہے تھے. بڑی اللہ کی رحمتیں ہیں الحمدللہ. تو عدنان بھائی کے کھانے جو ہے نا یہ جانے مانے ہیں ماشاء یعنی اللہ. پکانے والے عدنان ہو اور کھانے والے سلمان ہو, اللہ اکبر جی. پھر کیا کیفیت ہوگی. چلے جی, اللہ رحمت فرمائے. بڑی یادیں ہیں جی. قربانی کے دن آنے والے ہیں, تو اس میں بھی ذرا محتاط رہیں. گوشت بچ جائے تو اسے کسی سبزی کے ساتھ بھی پکایا جا سکتا ہے, یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. آلو کے علاوہ بھی سبزیاں موجود ہیں, یہ بھی یاد رکھیں. آگے چلتے ہیں, کال لیتے ہیں آپ کی. اور بات جو ہے وہ یہی ہے کہ خواہشات کی حد سے زیادہ پیروی یہ بندے کو پھنسوا بھی دیتی ہے. اور یاد رکھیے یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ جب خواہش ہماری, جیسے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے, لیکن ہماری فائنینشیل پوزیشن اس چیز تک جانے کی نہیں ہے, تو پھر اپنے جو سرپرست ہیں ان کو حرام کمانے کی طرف بھی مت جو ہے وہ گائیڈ کیا جائے یا لیڈ کیا جائے. بھئی جتھوں میں لے کیا بس لے کے آ, بھئی جہاں سے بھی لے کے آؤ بس, اب کیا ہے یہ لے کر آئیں آپ, ہمیں تو یہ چاہیے. یوں نہ آئیں, تھوڑا اس کے اوپر غور فرمائیں اور اللہ سے بھی لو لگائیں. اللہ کریم دینے والا ہے, اور وہ ایسے عطا کرے گا کہ سمجھ بھی نہیں آئے گی کہاں سے آ رہا ہے. جی ہاں, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا مل جائے گا. ہے نا, پتہ نہیں کیا ہوا ہے, سمجھ نہیں آئی کیا ہوا ہے, کام ہو گیا. تو یہ کام بنانے والی ذات اللہ کریم کی ذات ہے, تو اللہ سے لو لگائیں, اللہ پاک سے بھی مانگے. بھئی جیسے گھر میں جیسے مثال کے طور پر بیوی ہے, وہ شوہر سے ہی کہہ رہی ہے کہ یہ لا کے دیں گے, لا کے دیں. ظاہر سی بات ہے شوہر سے جو ہے وہ کہنا ہے, اور جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہیں لا کے دے سکے گا یا اس کا فائنینشیل سٹیٹس یہ نہیں ہے, تو دعا کا رستہ آپشن کھلا ہوا ہے. اور یہ وہ آپشن ہے کہ جس سے کام جو بھی آپ دعا مانگیں گے اللہ کی رحمت سے خیر پر مبنی دعا ہو, تو انشاءاللہ الکریم رستہ اللہ جو ہے وہ کھولنے والا ہے, عطا فرمائے گا. آگے چلتے ہیں, کال دیتے ہیں جی. آج آپ کا موضوع بڑا زبردست آپ نے لیا ہے, حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں. تو یہ بھی بتائیں کہ وہ عبادت کیسی کرتے تھے, ان کو قرآن کے ساتھ کتنی محبت تھی. اولیاء کرام کی توہین کرتے ہوئے بھی کچھ لوگ نظر آتے ہیں, تو ان لوگوں کو بھی کیسی عبرت حاصل کرنی چاہیے, اس کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. اور آپ سے میری گزارش ہے خلیل بھائی سے, نہ دولت نہ مال اور خزینے کی باتیں, یہ اسی طرز میں جس طرز میں آپ نے پڑھا تھا اسی طرز میں یہ کلام سنا دیں, آپ کی مہربانی ہوگی. مرحبا. اولیاء کے ساتھ بے ادبی والا معاملہ کرنا, اس پر تو گفتگو ہو چکی ہے. دوسری بات پر عدنان بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟
حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی، چونکہ یہ جو زمانہ ہے وہ ویسے ہی یوں کہہ لیں کہ خیر والا زمانہ تھا، تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بھی ایک عبادت گزار بزرگ ہیں، کثرت کے ساتھ عبادت کرنا، پھر قرآن مجید، فرقان حمید، احادیث مبارکہ کی خدمت کرنا، مختلف لوگوں نے آپ سے احادیث مبارکہ لی بھی ہیں اور آپ نے روایت بھی کی ہیں آگے، اور آپ کی کچھ کتابیں بھی موجود ہیں، جیسے ایک بڑی پیاری کتاب ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے، جس کے اندر آپ نے مومن مردوں کی صفات اور مومن عورتوں کی صفات جو ہے وہ ذکر فرمائی ہیں، اس کا اردو ترجمہ مل جاتا ہے۔ تو اور اسی طرح جو ہے وہ آپ کی عبادت کے، کیونکہ کثرت کے ساتھ آپ نے سفر کیے تو آپ نے بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ بھی کیا، اور اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت اور جو سیرو فی الارض جو اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے اس پر عمل بھی ہے، اور پھر مختلف لوگوں سے مل کر ان سے درس حاصل کرنا، لینا، اور لوگوں تک جو ہے وہ اس پیغام کو پہنچانا۔ یہی وجہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اولیاء کرام نے، بزرگان دین نے آپ کی سیرت کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی، میں آپ کے جو مشاہدات ہیں اس میں سے دو چیزیں عرض کرتا ہوں، خود بھی عبادت گزار تھے، اور جو ساتھ جو رہنے والے جو آپ کے مصاحب ہیں، امام بن ملکن رحمۃ اللہ تعالی شارح بخاری ہیں، تو آپ نے جو کتاب لکھی ہے طبقات الاولیاء کے نام سے، اس کے اندر آپ کی سیرت اور پھر آپ کے جو اصحاب، آپ کے ساتھ جو زندگی گزارنے والے لوگ تھے، ان کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ کس طرح عبادت گزاری اور شب بیداری ان کا جو ہے وہ معمول رہا تھا۔ یہ چونکہ خیر القرون ہے، صحابہ کرام علیہ مردوان، پھر ان کے بعد تابعین اعظام اور ان کے شاگردوں کا زمانہ ہے، تو یہ بڑی عظمت اور رفت والا زمانہ تھا، اور لوگ اس کے اندر عبادت اور ریاضت یہ معمول کے اندر شامل تھا، یعنی وہاں کوئی اچنبے والی بات نہیں تھی کہ کثرت کے ساتھ عبادت کرنا، بلکہ جو اس زمانے آپ کی جو بہن تھی وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی ولیہ تھی، تلاوت قرآن مجید کرنا اور پھر ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیب سے کھانے کا سامان کرنا، اس کو بھی شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک جو آپ کا جو مشاہدہ تھا، جو آپ کو ذوالنون کہنے کا جو واقعہ ہے، اسی سے ملتا جلتا آپ کا ایک مشاہدہ بھی ہے۔ دو چیزیں ہیں مشاہدے کے اندر آپ کے، ایک تو ایک یوں کہہ لیں نیک شخص کو آپ نے دیکھا، اور ایک بدکار شخص کو آپ نے دیکھا، برے کام کرنے والا۔ ایک دفعہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی سے آپ کے جو مصاحب تھے، ساتھ رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا ہمیں کسی نیک آدمی کے بارے میں بتائے جس کو آپ نے دیکھا ہو۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی کی آنکھوں سے نا آنسو رواں ہو گئے، رونے لگے، فرمانے لگے کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، اس کی عمر 23 سال تھی، فرماتے ہیں ہم جدہ سے سمندری سفر پر جا رہے تھے، ارشاد فرماتے ہیں حج کا ارادہ تھا، تو جس اس کے اندر جہاز کے اندر ہم سوار تھے، فرماتے ہیں وہ نوجوان بھی اسی کے اندر تھا، اور اس پر اس کی ایسی ہیبت تھی، فرماتے میں چاہتا، میرا جی یہ چاہتا کہ میں اس سے بات کروں، لیکن اس کی ہیبت کی وجہ سے میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ 23 سال کا نوجوان ہے، فرماتے میں جب بھی دیکھتا وہ یا تو تلاوت قرآن کر رہا ہوتا تھا، یا وہ کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی کسی نہ کسی عبادت کے اندر وہ مصروف ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس سے بڑا متاثر ہوا، تو ایک دفعہ وہ سو رہا تھا، فرماتے ہیں تو اتنے میں ایک شخص نے جہاز میں شور مچا دیا، اس نے کہا میری رقم چوری ہو گئی ہے، کسی آدمی نے میری رقم چرا لی ہے۔ تو فرمایا کہ بھئی لوگوں نے کہا تلاشی لو لوگوں کی، تو وہ لوگوں نے مختلف جو وہاں لوگ تھے ان کی تلاشی لینا شروع کی، تو چلتے چلتے اب وہ جو نوجوان سو رہا تھا نا اس تک پہنچ گئے۔ یہ جو آدمی تھا جس نے کہا کہ میری رقم چوری ہو گئی ہے، تو جیسے ہی وہ اس نوجوان کے پاس لوگ پہنچے نا، تو کہنے لگا یہ بندہ میرے سب سے زیادہ قریب تھا، تو میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور چلنا پھرنا اسی آدمی کا تھا۔ اس نے اس کو اٹھایا نا، تو جیسے ہی اٹھایا اس نے اٹھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا، وضو کیا، اور اس کے بعد 2 رکعت اس نے نوافل پڑھے، اور پھر اس نے پوچھا کہ بھی معاملہ کیا ہے۔ اس بندے کی روٹین بتاتی ہے، اس کا یہ انداز بتاتا ہے یہ کتنا عبادت گزار تھا، اور حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عبادت گزار لوگ جن سے آپ نے ملاقات کا شرف پایا، ان میں یہ نوجوان یاد رہا جس کی 23 سال عمر تھی۔ فرماتے ہیں کہ وہ اٹھا، اس نے کہا بھی کیا ہوا؟ تو کہنے لگا میری رقم چوری ہو گئی ہے اور آپ میرے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ آپ نے فرمایا یہی بات ہے؟ اس نے کہا ہاں جی یہی بات ہے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں اس نے یوں کر کے ہاتھ اٹھائے، اور پتہ نہیں اس نے کیا دعا مانگی، اتنی آواز میں مانگی کہ ہمیں اس کی آواز سنائی نہیں دی۔ فرماتے ہیں بس اس کا دعا کرنا تھا، اسی وقت میں نے دیکھا کہ چاروں طرف کشتی کے جو ہے نا
وہ مچھلیاں سمندر سے مختلف طرح کے موتی لے کر باہر آ گئیں. اس نے ایک موتی اٹھایا اور کہنے لگا اس سے کم رقم تمہاری جو ہے وہ گم ہوئی ہوگی، یہ میری طرف سے قبول کرو اور میری طرف سے میں تم پر کوئی اعتراض کوئی مواخذہ نہیں کرتا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ وہ نوجوان ہے کہ جو مجھے بھولتا نہیں ہے، جس کا عبادت کا انداز اور جس کا اللہ تبارک تعالیٰ پر توکل اور بھروسے کا انداز یہ تھا. ایسے ہی ایک اور نوجوان، یہ تو وہ تھا جو عبادت گزار تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالی ایک دفعہ دریا نیل کے کنارے جا رہے تھے، بہت سفر کیے انہوں نے. ان کے مشاہدات شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری کتاب ذکر لکھی ان کی سیرت پر، اور اس کے اندر ان کے مشاہدات کو بیان فرمایا. اسی کے اندر سے ایک یہ مشاہدہ جس کو یہ کتاب ہے الکوکب الدری ہاں جی فی مناقب ذوالنون مصری، یہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے. اور اسی طرح حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی السر المکنون کے نام سے کتاب لکھی ہے جو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی کے فضائل پر ہے. تو فرماتے ہیں اس میں شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں، شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی دریا کے کنارے جا رہے تھے، دریا نیل کے کنارے. کچھ لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے. آپ نے دیکھا اچانک جو ہے نا وہ دریا کی ساحل کی طرف ایک بہت بڑا بچھو جو ہے نا وہ دوڑا چلا جا رہا ہے. ایک عجیب سا معاملہ تھا. تو آپ اس کو دیکھنے لگے اور اچانک جو ہے نا ادھر سے ایک مینڈک جو تھا وہ نمودار ہوا، یہ اس کے اوپر بیٹھ گیا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی ساتھ جو لوگ تھے ان سے فرمایا کہ بھائی اس کو دیکھتے ہیں، ایک عجیب و غریب معاملہ ہے. ایک مینڈک ہے، اس کے اوپر بچھو بیٹھ گیا اور وہ دریا کے اندر اس نے چلنا تیرنا شروع کر دیا مینڈک نے. آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے کشتی لے کر. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ سفر کرتے کرتے میں نے دیکھا دوسرے کنارے پہ پہنچ گیا. دوسرے کنارے پر پہنچا، مینڈک اس سے اترا اور اس نے ایک بچھو اتر گیا، مینڈک واپس. اب اس نے ایک طرف جو ہے نا چلنا شروع کر دیا. فرماتے میں نے دیکھا دور جو ہے نا ایک درخت کے نیچے ایک نوجوان تھا، اور اس نوجوان کی حالت یہ تھی کہ وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے اور ایک بہت بڑا اژدہا سانپ اپنا پھن پھیلائے اس کو ڈسنے کے لیے تیار ہے. فرماتے یہ ایسا عجیب و غریب منظر تھا اور ادھر سے وہ بچھو دوڑا چلا رہا ہے. ارشاد فرماتے ہیں یہ اس نوجوان کے پاس پہنچا اور وہ جو سانپ اس کو ڈسنے کے لیے تیار تھا، فرماتے ہیں اس بچھو نے جا کے اس سانپ کو ڈس لیا. معاملہ عجیب بدل گیا بالکل. ادھر یوں تھا کہ ابھی نوجوان مرنے والا، اس کو سانپ نے ڈس لیا، ادھر سانپ کو بچھو نے ڈسا اور سانپ اسی وقت مر گیا. اس قدر شدید زہر تھا اس بچھو کا. بچھو واپس. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوں. میں نے کہا یہ کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی بہت بڑا آدمی ہے جس کے لیے اتنا انتظام. وہ ایک مخلوق وہاں سے دریا سے باہر، یہ ادھر دوسرے کنارے پر پہنچا اور یہ سارے کا سارا انتظام. عجیب و غریب معاملہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس نوجوان کے پاس گیا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں جب میں قریب پہنچا تو اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی. تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی. فرماتے ہیں کہ اب میں انتظار کرنے لگا کہ اس کو ہوش آئے تو میں اس سے پوچھوں کہ بھائی یہ معاملہ کیا ہے تیرے ساتھ. تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں انتظار کرنے لگا. جب سورج غروب ہونے لگا، تھوڑا ٹھنڈک سی ہوئی تو وہ نوجوان جو ہے وہ بیدار ہوا، اسے ہوش آیا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی چونکہ اللہ کے ولی تھے، وہ اس نے پہچان لیا آپ کو. اب اس کو جو ہے نا اپنی حالت پر ایک شرمندگی سی ہونے لگی. اس نے وہ آپ کیسے یوں کچھ بات چیت کی. آپ نے فرمایا مجھے چھوڑو، میں کیسے، یہ بتاؤ کہ تمہارا حال کیا ہے، تمہیں کیا ہوا. اس نے بتایا جی میں تو شرابی آدمی ہوں، ادھر شراب کے نشے میں پڑا ہوا تھا. تو آپ نے اس سے فرمایا میں یہاں اس لیے آیا ہوں. پھر سارا واقعہ اس کو سنایا. وہاں سے دوسرے کنارے سے چل کے یہاں یہ اس طرح جانور آیا بچھو، اس نے تمہاری جان بچائی. میں نے یہ سارے کا سارا معاملہ دیکھا. ابھی یہ گفتگو جاری تھی تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں تو سمجھا کہ تم کوئی اللہ تبارک بہت بڑے ولی ہو. فرماتے ہیں غیب سے آواز آئی. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا گناہ گار بندے بھی میرے ہی ہیں، اگر میں ان کی حفاظت نہ کروں. اللہ کریم، وہ ایک غیب کی طرف سے ندا تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ان گناہ گاروں کی حفاظت نہیں فرمائے گا تو پھر کون ہے؟ مخلوق تو اسی کی ہے. فرماتے ہیں اس طرح کی جب وہ میں نے بات سنی تو، اور وہ جو نوجوان تھا وہ بھی یہ سن رہا تھا، اسی وقت اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی. اس نے کہا میں اتنا گناہ گار، میری حالت و کیفیت یہ ہے اور میرے مالک نے میری جان بچانے کے لیے اتنا انتظام فرمایا. اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی کو گواہ بنایا اور اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ کہنے لگا جی اب دنیا سے کنارہ کشی کر کے جنگل میں چلا گیا
اور وہاں جا کے اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کی، اللہ کریم نے اسے اس عبادت کی وجہ سے، اس توبہ کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں اس کا اتنا مقام و مرتبہ ملا، اسے اللہ کریم نے اپنا ولی بنا لیا۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں نے وہ ایک عبادت گزار نوجوان کو دیکھا تھا، اور ایک یہ جو آدمی ایسا تھا لیکن اس کا اختتام یہ تھا کہ اللہ کریم نے اسے اپنی ولایت عطا فرما دی تھی۔ آنند شمع تیری طرف لگی رہے اللہ، آنند شمع تیری طرف لگی رہے، لطف میری جان کو سوزو گداز کا، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ ہوں تو کیسے بڑھے کار ساز کا، کیوں کرنا میرے سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑھے کار ساز کا، سبحان اللہ۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سفر حج کا ایک واقعہ لکھا ہے حکایت نصیحتیں کتاب کے اندر، الروض الفائق کتاب ہے، حضرت مبلغ اسلام شعیب حریفیش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کا اردو ترجمہ کیا ہے، مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے، اسلامک ریسرچ سینٹر دعوت اسلامی کا ادارہ ہے المدینہ العلمیہ، تو اس کا ترجمہ اردو بڑا زبردست لاجواب اور شاندار ترجمہ ہے اس کا حکایت اور نصیحتیں کا، یہ جو ہمارے پاس موجود ہے مکتبۃ المدینہ پر، تو اس کو ہدیتاً آپ جو ہے وہ طلب کیجئے، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے، آپ گھر بیٹھے بھی اس کو آن لائن آرڈر کر کے بھی منگوا سکتے ہیں، اور بھی آپ کو بہت کچھ پڑھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ کال لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ اطہرت طاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں، کھلے آنکھ صلی اللہ میں ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ماشاءاللہ گفتگو ہو رہی ہے، بہت ہی پیارا موضوع ہے۔ عرض خدمت یہ تھی کہ ان کی خدمات دینیہ نیکی کی دعوت کے لیے اور علم دین کے حصول کے لیے کیا کیا ہے، اور اس تناظر میں دعوت اسلامی کس انداز میں آج عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق کام کر رہی ہے، ترغیباً ارشاد فرما دیں گے تو انشاءاللہ بھلا ہو جائے گا۔ لوگوں کو اللہ کے ذکر کی طرف لے کر کے آنا، اس کے واقعات پروگرام کے اندر جو ہے وہ بیان ہو ہی رہے ہیں، اہل اللہ کا یہی جو ہے وہ انداز رہا ہے، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، لوگوں کو جو ہے وہ برائیوں سے بچانا، ان کو جو ہے وہ درس دینا، بتانا، سمجھانا۔ جیسے بھی عدنان بھائی نے پچھلا واقعہ جو بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو شرابی نوجوان تھا اس کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمت کا بیان فرمایا، اور پھر اس کا انداز آپ نے آگے جو ہے وہ ملاحظہ فرمایا، پھر اس کی برکت کیا ہوئی۔ آپ کے واعظ و نصیحت پر مبنی بھی آپ کے ملفوظات بھی ہمارے پاس جو موجود ہیں وہ بھی ہم بیان کریں گے۔ دعوت اسلامی بھی یہی کام کر رہی ہے، نیکی کی دعوت دے رہی ہے، برائیوں سے منع کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے، اور ابھی جو ٹولز ہمارے پاس جدید موجود ہیں ان کو یوٹیلائزیشن کر کے ان کے ذریعے سے، جیسے ابھی مدنی چینل بھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں، یہ الحمدللہ یہی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شعاری، دین اسلام کے احکامات کی پابندی اور اس پر عمل،
یہ الحمدللہ رب العالمین ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ایک واقعہ اور عرض کرتا ہوں حضرت مصری رحمۃ اللہ تعالی کا اصلاح کے حوالے سے ہے جی. کہ لوگوں کی کس انداز میں اصلاح فرمایا کرتے تھے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے دنیاوی مقاصد یا برے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے نا وہ اللہ والوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں, یعنی یوں ان کے ساتھ رہن سہن شروع کر دیتے ہیں, لیکن ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. وہ کسی ایک خاص جو ہے وہ پروگرام کے تحت اللہ والوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی کے پاس بھی نا ایک ایسے ہی ایک آدمی آیا اور کچھ عرصہ نا آپ کے پاس رہتا رہا. پھر ایسے لوگوں کا یہ عام طور پہ انداز یہ ہوتا ہے کہ جی میرے اپنے کارنامے بھی گنوائیں گے, میں نے یہ کام بھی کیا, میں نے یہ بھی کیا, میں نے یہ. تو وہ کچھ عرصہ آپ کے ساتھ رہا, پھر کہنے لگا حضرت آپ جانتے ہیں میری عبادت ریاضت کا بھی آپ کو پتہ ہے, میں کتنا امانت دار ہوں, دیانت دار ہوں, یہ بھی آپ جانتے ہیں. تو آپ مجھے ایسا کیجئے اسم اعظم بتا دیں جو آپ کو پتہ ہے. اب اسم اعظم سے اس نے پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا تھا, کیا کرنا تھا, کیا نہیں کرنا تھا, اور اس نے یہ بتایا میں بڑا امانت دار ہوں, آپ کو یہ پتہ ہے, مجھے بتا دیں آپ. تو آپ نا یوں آپ نے تفکر کیا, غور کیا, کافی دیر خاموش بیٹھے رہے. تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید مجھے ابھی فٹافٹ بتا دیں گے. آپ نے فرمایا کہ بھئی اچھا ابھی تمہیں بتاتا ہوں, ٹھہرو پہلے ایک کام کرو میرا. فرمایا وہ میرا ایک فلاں دوست ہے, اس کو جانتے ہو؟ فرمایا ہاں. کہا اس کے پاس ایک تحفہ لے کے جانا ہے, امانت لے کے جانی ہے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے لے جاتا ہوں. آپ نے اٹھ کر گئے وہاں سے, ایک طباق لیا, ایک ڈبہ لے لیا, کوئی بھی چیز لی, اس کے اندر آپ نے نا ایک چوہے کو بند کیا اور اس کو بند کر کے اوپر سے اور لا کے اس کو دے دیا. کہا یہ دیکھنا نہیں ہے اور اس کو وہاں اس بندے کو دے کے آنا ہے تم نے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اب وہ لے کے جب چلا, رستے میں اس کو خیال آیا کہ یار یہ تو مجھے لگتا ہے خالی ہے, اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی شیخ نے مجھے جو ہے بھیج دیا اتنی دور. اس نے کہا دیکھوں تو صحیح ہے کیا. کھول کے دیکھا تو چوہے نے چھلانگ لگائی اور بھاگ گیا. اب اس کو غصہ آنے لگا, کہنے لگا شیخ نے تو میرے تو مذاق کیا ہے, مجھے جو ہے وہ چوہا دے کے بھیج دیا کہ بھئی آپ ادھر جا کے تحفہ دے کے آئیں. یہ واپس آیا تو اب اس کی جو حالت تھی اس کو پتہ چل گیا کہ شیخ جان گئے, یہ تو رستے سے ہی واپس آ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی آپ نے میرے سے مذاق کیا ہے, مجھے چوہا دے کے بھیج دیا کہ وہ فلاں بندے کو دے کر آؤ. آپ نے فرمایا تم ابھی کہہ رہے تھے میں بڑا امانت دار ہوں اور مجھے بتا دیں. ارشاد فرمایا تجھے ایک چوہا امانت کے طور پہ دیا, اس کی تو حفاظت کر نہ سکا اور مجھے یہ کہتا ہے کہ میں اسم اعظم تجھے سکھا دوں. ارشاد فرمایا تو اس بات کا اہل نہیں ہے کہ تجھے اسم اعظم سکھایا جائے, لہٰذا چلے جاؤ, جس نیت کے ساتھ تم آئے تھے وہ یہاں پوری نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کا لوگوں کی اصلاح کا انداز مختلف ہوتا ہے. بعض اوقات تجربہ کر کے وہ اصلاح کر رہے ہوتے ہیں, بعض زبان سے ہی کہہ کر اصلاح فرما دیا کرتے ہیں. ٹھیک ہو اور اصلاح کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو آدمی کا حال ہے اس کے مطابق اس کی اصلاح کی جائے. ایک مرتبہ آپ واز فرما رہے تھے مسجد میں اور بڑا زبردست آپ واز فرمایا کرتے تھے. تو واز کرتے کرتے جو ہے وہ وہاں سے ایک شہزادہ گزرا اور شہزادہ ہی بڑا جو ہے وہ شوکت کے ساتھ جو ہے وہ شان و شوکت کے ساتھ گزر رہا تھا اور بڑی جو ہے وہ گردن اس نے جو ہے وہ اکڑا کر رکھی ہوئی تھی, جیسے غرور و تکبر کے ساتھ بعض لوگ چلتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ کیسا احمق اور بیوقوف انسان ہے کہ جو کمزور ہونے کے باوجود ایک طاقتور کے سامنے جو ہے وہ یوں جو ہے وہ گردن اکڑ کر چلتا ہے. اللہ اکبر. شہزادے نے بھی یہ بات سن لی. اب شہزادہ تو پھر شہزادہ تھا, جوان بھی تھا, طاقت بھی تھی, خوبصورتی بھی تھی, دولت بھی تھی, سب کچھ تھا. تو یہ اندر آ گیا کہ یہ مجھے ہی کہہ رہے ہوں گے اس طرح, کیونکہ میں بھی اسی طرح جا رہا ہوں. تو کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کیا کہا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے یہ کہا ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑا کمزور اور ناتواں ہے جی, اور اگر وہ اپنے خالق و مالک اللہ جل جلالہ کے سامنے یوں اکڑ کر چلتا ہے. تو یہ الفاظ جو ہے وہ ایسے پر اثر تھے کہ اس کے دل و دماغ پر یہ اثر کیا اس نے, اور اس نے کہا کہ جناب میں بھی اسی راستے پر آنا چاہتا ہوں, آپ میری رہنمائی کریں, میں بھی نیک بننا چاہتا ہوں اور جو ہے اپنا مقصود حاصل کرنا چاہتا ہوں, رب کی رضا چاہتا ہوں. تو آپ نے پھر دیکھا کہ جو ہے یہ اس کے دل کے اندر نیکی, پرہیزگاری اور اللہ پاک کی رضا والے جذبات پیدا ہو گئے ہیں.
اور پہلے والے خیالات بالکل بدل گئے ہیں، تو اب آپ نے اس کو سمجھانے والی گفتگو فرمائی اور فرمایا کہ دو ہی راستے ہیں، ایک طویل راستہ ہے اور ایک جو ہے وہ چھوٹا راستہ ہے، تم کون سا اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ دونوں راستے کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا طویل راستہ تو یہ ہے کہ تم جو ہے وہ عام زندگی گزارو جس طرح گزار رہے ہو، اور اللہ پاک کی اطاعت کرو، یعنی 5 نمازیں ادا کرو اور ذکر و اذکار کے اندر مصروف رہو، اللہ پاک نے جو احکامات دی ہیں اس پر عمل کرو اور جن سے منع کیا ان سے رک جاؤ۔ تو یہ یعنی عام انسان جس طرح جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اس طرح یہ طویل راستہ ہے۔ یہ طویل راستہ اختیار کرو گے تو تم اللہ پاک کی رضا پانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ایک مختصر راستہ بھی ہے، اس نے کہا مجھے مختصر راستہ بتائیں، میں تو مختصر راستہ اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر یہ ہے کہ پھر ساری یہ جو شہزادگی ہے نا، یہ آپ کو چھوڑنا پڑے گی، یہ اس سے جو ہے وہ آپ کو بالکل جو ہے وہ اپنی زندگی تبدیل کرنا پڑے گی۔ تو اس نے کہا کہ حضور میں تو یہ مختصر راستہ اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر وہ چلا گیا اور پھر جو ہے سب کچھ جو لباس تھے، جو قیمتی لباس تھے، وہ اتار کر بالکل سادہ سا لباس پہن کر آ گیا اور پھر عبادت میں مصروف ہو گیا، اور آپ کی جو ہے وہ صحبت اختیار کی، پھر اللہ پاک نے اس کو جو ہے ولایت کا درجہ عطا فرمایا۔ تو یہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا انداز تھا کہ سمجھانا کس کو کس طرح ہے جی، اور پھر سمجھانے کے اندر تدریج بھی ہے کہ پہلے کیا ارشاد فرمایا، تاکہ وہ ایسا کلمہ ارشاد فرمایا کہ جو مجمل تھا، کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو طاقتور جو ہے وہ کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو کمزور ہیں اور طاقتور کے سامنے اکڑتے ہیں، یہ اتنی ذری بات تھی۔ اس نے یہ سمجھا کہ شاید میری شہزادگی کے خلاف یہ بات کی ہے، جب وہ آپ کے پاس آ گیا تو اب اگلی بات ارشاد فرمائی کہ یہاں میری مراد انسان اور رب تعالی ہے۔ اور پھر جو ہے وہ جب وہ مائل ہو گیا پھر آپ نے دونوں راستے بتائے اور پھر جو ہے اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ تو یہ سمجھانا بھی کسی کو چاہیے، اگر ہم کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو اس میں تدریج کا جو ہے وہ پیش نظر ضرور رکھنا چاہیے کہ کس کو کس طرح اور کن الفاظ میں اور کتنا سمجھانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھانے والی جو ہے وہ کا طریقہ بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھایا جاتا ہے۔ اور امیر اہل سنت ہفتے والے دن مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، آپ مدنی مذاکرہ دیکھیے، امیر اہل سنت تجربات بھی فرماتے ہیں، اور کسی پر انفرادی کوشش کرنی ہو، نیکی کی دعوت دینی ہو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہو، تو اس کا طریقہ کیا ہے اور سامنے والے کا حال دیکھ کر اس کے حال کے مطابق کس طرح سمجھانا ہے۔ تو یہ امیر اہل سنت میں تجربات کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے بتاتے ہیں، تو ضرور مدنی مذاکرے میں شرکت کرنی چاہیے۔ مرحبا جی، کون؟ ڈاکٹر معین رضا تاری کراچی سے، ایک نعت کی فرمائش کرنی ہے، سوئے مدینہ میں دیوار بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں۔ سبحان اللہ جی۔ ہاتھوں اور پیروں میں پسینہ آتا ہے، اس کا علاج بتا دیں، اور پیٹ کے کیڑوں کے حوالے سے اس کا علاج بتا دیجیے۔ اللہ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے جی۔ میں کھچی والا سے سید احمد رضا طاری بات کر رہا ہوں۔ پیارے پیارے خلیل انکل، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کلام پڑھا۔ میں 9 سال کا ہوں اور گرمیوں میں میری آنکھیں سوج جاتی ہیں، سرخ ہو جاتی ہیں اور مجھے پین بھی فیل ہوتی ہے۔ برائے مہربانی مجھے اس کا علاج بتا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ وہ آنکھوں کا مجھے یاد آ رہا ہے خلیل بھائی، ابھی جیسے انہوں نے آنکھوں کا کہا نا، مجھے تو جو محسوس ہو رہا ہے، مجھے اس کا ایک ریزن بھی یاد آ رہا ہے۔ بہرحال اللہ عافیت کا جو ہے معاملہ فرمائے۔ آنکھوں کے لیے آپ نے مجھے وہ دیا تھا بنا کے، کیا تھا اس میں؟ سونف تھی، کوئی دکنی مرچیں بھی تھیں اس میں، یعنی بڑا، ایک تو وہ بڑا ٹیسٹی بھی تھا، مزیدار بھی تھا، اور مجھے تو بہت اس سے فائدہ لگا۔ وہ ضرور بتائیے گا اس کے حوالے سے بھی۔ آپ کو یاد آ گیا وہ کیا تھا؟ وہ جی ذہن میں آ رہا ہے؟ وہ طویل تھا، مختصر بتا دیں گے تاکہ بنا سکیں۔ اچھا، وہ طویل تھا تو مختصر بتا دیں، وہ بھی بتا دیں، کیا حرج کیا اس کو بتانے میں بھی۔ تو آپ تو ایسے ہی ماشاءاللہ بتانے کے حوالے سے خلیل بھائی ہمارے ماشاءاللہ یہ سخی واقعوں میں، نسخہ بتانے کے حوالے سے سخی واقعوں میں سے حکیم جو ہوتے ہیں نا، ہاں جی، نسخہ نہیں بتاتے، ایسے ہی وہ جو لکھ کے دیتے ہیں نا، وہ بھی وہی لکھ کے دیتے ہیں کہ جس کو خود ہی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، یہ بھی ہوتا ہے، بعض ڈاکٹر بھی ان کا نسخہ بھی ہے نا۔ میں اللہ رحم کرے، مجھے یاد آ گیا، فیضان بیمار تھا، یہ پرانی بات ہے، کافی پرانی بات ہے۔ تو ہم ایک ہاسپٹل میں تھے دوسرے شہر میں، یعنی ہمیں جانا پڑا، وزیر آباد میں تو نہیں تھے۔ تو ڈاکٹر نے جو ہے نا وہ لکھ کے دوائی دی، تو میں نے نیت کی، میں نے کہا یار یہ جو ان کی فارمیسی ہے نا، یہاں سے نہیں لینی،
کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، کاسٹلی مل رہی ہے. میں جناب باہر گیا، ایک جگہ پر گیا، دوسری جگہ پر گیا، تیسری جگہ پر گیا. اچھا وہ نسخہ دیکھتے ہی نا مجھے فلانے اسپتال جو آئے ہو، کیا جی یہ تو آنو اتو ہی لبے گی، ارے یہ دوائی آپ کو کیا ہے وہیں سے ملے گی. ٹھیک ہے. تو یوں بھی ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی بعض یوں کرتے ہیں. تو اگر یوں کر بھی رہے تو پھر خیال بھی مریض کا بھی خیال رکھنا چاہیے، وہ بھی انسان ہے. اور اپنے جو بھی پروفیشن ہے، جو بھی معاملہ ہے، ٹھیک ہے، جو اس کا ایک حصہ کار ہے وہ ہے ہی ہے. ظاہر سی بات ہے ارننگ کے لیے ہاسپٹل کا ایک یہ بھی ہوتا ہی ہے، بندے کا بھی کمانا بھی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کمانا اور ایک ہوتا ہے بالکل کیا کر دینا، اگلے بندے کا صفایا کر دینا. تجارت کرنے والا جو ہوتا ہے نا وہ سامنے والے بندے کا صفایا نہیں کرتا. صفایا کون کرتا ہے عدنان بھائی؟ بندے کا صفایا کون کر دیتا ہے؟ کون کا بتائیں. یہ تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ بتائیں. وہ ڈاکو صفایا ڈاکو کرتے ہیں، یہ ہے نا بات. ڈاکو جب آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، ہر شے لوٹ لاٹ کے صفایا کر کے چلا جاتا ہے. تاجر جو ہوتا ہے نا، جس نے ارننگ کرنی ہوتی ہے، وہ جو بھی چیز آپ کو چاہیے وہ آپ کو کیا کر دیتا ہے، دے دیتا ہے اور اس کے پیسے لے لیتا ہے. تو ہمارا انداز اور مزاج بھی جو ہے وہ ارننگ کے حوالے سے یہی ہونا چاہیے کہ سامنے والے بندے کو جو ہے نا وہ بالکل اس کو صفایا کر کے یا بالکل یوں کر کے کرنے کی بجائے ایک جو بھی حصہ کار ہے آپ کا اس کو شریعت مطہرہ کی روشنی میں اگر آپ کر لیں گے، یہ سب سے آسان بات. شریعت رہنمائی لے لیں اور دین اسلام کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کی روشنی میں جو رہنمائی مل رہی ہے اس پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ خیر اور عافیت کا معاملہ یہ ہو جائے گا. بہرحال دیکھیں آپ خلیل بھائی کیا بتاتے ہیں، وہ طویل بتاتے ہیں یا قصیر بتاتے ہیں، جو بھی بہتر لگے وہ بتا دیں. علاج تو ظاہر سی بات ہے حافظ صاحب، طبیب نے اپنے اس سے ہی بتانا ہوتا ہے. فرمائش پر تو ایسے فرمائش پر بھی لوگ اس میں چند ایک چیزیں ہوتی ہیں. فرمائش پر مٹھائی لی جا سکتی ہے، دوائی نہیں. ٹھیک. اس میں اصل میں چند ایک چیزیں ہوتی ہیں کہ نسخہ تو وہی والی بات ہے جو ابھی پہلے بیان ہوئی کہ اہل کو بتایا جائے. اس میں آدم پوچھنے آئے تھے. صحیح. تو اس میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے ہاں جو ابھی جو ٹائم چل رہا ہے تو اس میں اصلی نقلی دواؤں کا بڑا مسئلہ ہے. تو اگر وہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ مکمل یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں ان کو دستیاب ہو سکتی ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ اصلی کے بجائے ان کو نقلی کوئی دے دے. اور وہ ایک چیز ہے تو میٹھا جیسے ایک چیز ہے تو وہ زہر بھی ہے، سیم اسی کی طرح کی جڑی بوٹی بھی ہے. اللہ اکبر. تو دونوں کے شکل ملتی جلتی ہے. یا اللہ. تو اب وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جو دوسری ہے جو دوا ہے، جو دوا میں ڈلتی ہے معجونوں وغیرہ میں صفوف میں، تو وہ ملتی ہے تقریباً 20,000 روپے کی کلو. وہ ملتی ہے 2-3 ہزار روپے کلو. اب وہ مکسنگ کر دیتے ہیں. اچھا وہ جو زہر والی ہے وہ 2-3 ہزار روپے کی 2-3 ہزار روپے کلو ہے. تو وہ جو 20,000 کلو والی ہے اس کے اندر اس کو مکس کر دیتے ہیں. یا اللہ. تو جب وہ مکس کر دیتے ہیں تو اس طرح وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ نسخوں میں سے بعض چیزیں مائنس کرنی ہوتی ہیں کہ آیا وہ چیز بتائی جائے کہ جو آسانی سے بھی مل سکے اور جس میں دکاندار 2 نمبری اگر وہ کرتا ہے تو وہ نہ کر سکے. جیسے سونف ہے وہ عام مل جاتی ہے. صحیح. لیکن زیرہ اگر بتائیں تو اگر دو زیرے ہوتے ہیں، ایک سفید ہوتا ہے ایک سیاہ ہوتا ہے. تو اب سیاہ زیرہ عام طور سے اگر سفید سے کام چل جائے تو سیاہ نہیں بتانا چاہیے. کیوں کہ عام طور سے سیاہ زیرہ ہوتا ہے مہنگا، اور وہ لوگ جو ہے نا لکڑی کاٹ کے چھوٹے چھوٹے اس کو پیسز بنا کر اس پہ رنگ کر کے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. اس سے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ نہ فائدہ ہوتا ہے بلکہ الٹا نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو یوں ہوتا ہے کہ اس طرح کی بعض چیزوں کو جو نسخوں میں بعض اوقات مائنس بھی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو لیکن یہ ہے کہ میرے آقا شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ایک حکیم صاحب کو ارشاد فرمایا تھا کہ نسخے جو ہے نا وہ اگر ایسے نسخے کے جو عوام بنا سکے بآسانی، کرنا طبیب کے مشورے سے ہی ہوتا ہے، تو بتا دیا کریں کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. پھر اپنی آپ نے مثال دی کہ میں نے بہت ساری بکس لکھی ہیں، رسالے لکھے ہیں، بیمار عابد، تو مینڈک سوار بچھو، تو اس طرح کی جو یہ کتابیں ہیں تو اس کے اندر وظائف ہیں، اوراد و وظائف ہیں. تو لیکن آپ نے فرمایا کہ اس سے ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے جو روحانی علاج کے بستے ہیں اس میں رش کم ہو گیا، بلکہ رش مزید بڑھ گیا. میرے ان کتابیں لکھنے سے یعنی کہ مزید بڑھا ہی ہے.
صحیح. ان کو بھی سمجھا رہے تھے کہ آپ بھی اگر کوئی ایسے موقع محل سے جس کو بتانا ضروری ہو تو نسخے کو چھپانے کے بجائے خیر خواہی کی نیت سے، ثواب کی نیت سے بتا دیا جائے اور وہ بتایا جائے کہ جو پرفیکٹ اس کو ضرورت ہے. اور پھر بس یہ اس میں تھوڑی سی احتیاط تھی جو میں نے عرض کی. مرحبا. ماشاءاللہ اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے جی، لیکن یہ کہ آج کل حالات بہت خراب ہیں اس معاملے میں بھی. جیسے ایک صاحب ہیں وہ زعفران بیچتے ہیں، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرے پاس کہہ رہے ہیں 4 کلو زعفران لے کر آئے، وہ ساری گوشت سے بنی ہوئی تھی. ساری گوشت سے بنی ہوئی تھی، گوشت سے بنا ہوا زعفران. اللہ اکبر. بھٹے کے وہ جو بال ہوتے ہیں اس سے بھی بناتے ہیں بعض لوگ، اسینس ڈال دیتے ہیں. تو یہ نہیں کہ وہ یہ کہ دیکھ بھال کے چیز لی جائے، کسی ذمہ دار بندے سے لی جائے تو اس میں عافیت ہے. سبحان اللہ. مجھے وہ ایک بات یاد آ رہی، وہ کیا ہے جی، پانی پی وہ پون کے تے پیر پھڑو چون کے. یہ ایک بات ہے کہ بھئی بندہ تھوڑا جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ کام لے اور اپنی آنکھیں جو ہے وہ کھلی رکھے. یہ تو ہمارے لیے ہے، اور جو دکاندار ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایمانداری کو، دیانتداری کو ہی اپنائے اور کوئی بھی خیانت پر مبنی کام نہ کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونے کے ناطے ہمیں اچھے ہی کام کرنے چاہیے، بد دیانتی، خیانت اور اس طرح کے معاملات نہیں کرنے چاہیے. کال لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں. میرا خلیل اتاری بھائی کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ آپ نے موٹا ہونے کا ایک نسخہ بتایا تھا جس میں سفید زیرہ، ستاور، خشک سنگھارا اور مصری تھی. یہ کس طرح اور کیسے یوز کرنا ہے، اس کا فارمولہ ایک بار دوبارہ بتا دیں پلیز. اللہ رحمت فرمایا آپ پر جی. پیر اتار ہے، منقبت سنا دیجیے. واہ سبحان اللہ، کیا پیاری منقبت کی فرمائش کی ہے جی. ابھی میں نے کچھ دن پہلے یہ 3-4 دفعہ جو ہے نا پھر سنی. آگے چلتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ پٹھوں میں کھچاؤ کا کوئی نسخہ جو ہے وہ بتا دیں، سر میں بھی درد رہتا ہے، اس کا بھی کوئی حل بتائیں. سرگودا سے میسج ہے، ساتھ میں ایک کلام کی فرمائش بھی ہے. اللہ آپ کو برکت دے، بہت شکریہ جی. یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے، کلام سنائیں. لازمی کلام سنائیں، مدینے مجھ کو بلا لیں. یہ بھی سرگودا سے میسج ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیل بھائی سے عرض ہے، کلام سنا دیں یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں. ٹھیک ہے جی. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. رمیز بھائی خان پور سے میسج کر رہے ہیں. گجرانوالا سے اسلامی بہن کا میسج ہے کہ کلام سنائیں، یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے. ٹھیک ہے جی. بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بلاوا اب آئے گا کب یا الہی. بہاول پور سے کلام سننے کی فرمائش ہے. چیچا وطنی سے میسج ہے، اور حاجیوں کے بن رہے ہیں کافر، یہ کلام سنائیں. مرحبا. مجھے یہ کلام سنائیں، اب تو بس ایک ہی دن ہو کے مدینہ دیکھوں. ٹھیک ہے. کال لیتے ہیں. محمد ارسلان اتاری، مطلعۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. خلیل بھائی آپ سے ایک گھریلو علاج پوچھنا تھا کہ میرے سر اور داڑھی کے بال بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں، عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، 25 اور 26 سال کے درمیان میں ہے. اس کا گھریلو علاج بتائیں اور آپ سے عرض ہے یہ والا کلام بھی سنا دیں، خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا. ٹھیک ہے جی خلیل بھائی. ویسے جن کے بال اترتے ہیں، ٹوٹتے رہتے ہیں، وہ بیچارے احرام کی حالت میں بھی کیا رہتے ہیں، کچھ پریشان رہتے ہیں. تو اللہ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. خلیل بھائی یہ تو علاج پہلے ہی بتا دیں گے بالوں والا، کئیوں کا مسئلہ ہے. حج تربیتی اجتماع میں بھی آپ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جی بال جو ہے وہ گرتے رہتے ہیں تو اب کیا جو ہے وہ کیا جائے. تو حج کے احکام اور مسائل یہ سیکھ لیں. خود بال گرنے ہیں تو کیا حکم ہوگا، اور بندے کے کسی عمل سے گر رہے ہیں تو کیا حکم ہوگا. حکم دونوں کا بہرحال کیا ہے مختلف ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. جی خلیل بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بالوں کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک تو آپ اس میں کوئی مناسب سا صابن استعمال کریں. عام طور سے غیر معیاری شیمپو وغیرہ بھی بعض لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، یا پھر کھارا پانی وغیرہ ہوتا ہے. تو وہ اگر شیمپو کوئی کرنا ہی ہے تو کوئی معیاری استعمال کیا جائے تاکہ اس کا نقصان نہ ہو. مزید یہ کہ بالوں کی صفائی بھی رکھی جائے اور اس میں آئل بھی لگایا جائے. تو آئل بالوں کے لیے جو ہے نا وہ تلوں کا آئل بہت زیادہ مفید ہوتا ہے.
تو آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیسے بالوں کا کوئی اچھا سا آئل بن جائے تو اس کے لیے آپ 1 کلو تل لے لیجئے اور 1 کلو جو ہے ناریل لے لیجئے، کوکونٹ، تو اس کی گری وغیرہ جو ہوتی ہے وہ لے لیجئے، تو اس کو آپ تیل اس کا نکلوا لیں، تو پھر یہ تیل جو ہے نا آپ سر میں لگائیں تو بہت بہترین انشاءاللہ یہ تیل ثابت ہوگا۔ ورنہ پھر کم از کم جو ہے کسی اچھے معیاری شاپ سے جہاں سے اچھا تیل ملتا ہو تو کھوپرے کا تیل، ناریل کا تیل، وہ اور تل کا آئل یہ مکس کر کے آپ نے جیسے 100 گرام لے لیں اور اس میں تقریباً 25 گرام جو ہے وہ کسٹر آئل یہ بھی شامل کر دیجئے، تینوں کو ملا کے رکھ لیں، یہ بالوں میں لگائیے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ پھر مزید یہ ہے کہ کوئی اچھا سا عطر جو ہے اس کے چند ایک قطرے اس میں ڈال لیے جائیں خوشبو کے لیے، تو یہ بھی جیسے میرے آقا شیخ حضرت امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ نے لکھا ہے کہ خوشبودار تیل بنانے کے حوالے سے، تو یہ بھی آپ کر لیجئے گا تاکہ مسجد وغیرہ میں جائیں تو وہاں بھی اس کی کوئی بو وغیرہ محسوس نہ ہو۔ مزید پیٹ کے کیڑوں کے حوالے سے فرمایا تو پیٹ کے کیڑوں کے لیے آج کل ہمارے ہاں جیسے فروٹ ہے آڑو جسے کہا جاتا ہے، تو آڑو بہت زیادہ مفید ہے، تو یہ بچوں کو عام طور سے یہ مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو کھلایا جائے آڑو، اس کا جوس بنا کے پلا دیں تو یہ انشاءاللہ مفید رہے گا۔ ورنہ نہار منہ جو ہے خالی پیٹ صبح بچوں کو 1-2 کھجوریں بھی کھلا دیں تو انشاءاللہ یہ بھی پیٹ کے کیڑوں کے لیے مفید ہے۔ ورنہ بنی بنائی اس کی دوائیاں آتی ہیں جو بچوں کو کسی میٹھی چیز میں ڈال کے کھلائی جاتی ہیں تو وہ کھلانا بھی آسان ہوتا ہے، تو وہ آپ لے کر کھلا سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ آڑو ایسے آ گیا مارکیٹ میں موجود ہے؟ جی آ گئے، صحیح، بہت زیادہ آڑو بہت مفید چیز ہے، تو یہ ضرور اگر جیسے آپ کی جیب اجازت دے تو ضرور استعمال فرمائیں۔ مزید پٹھوں میں کھچاؤ کے حوالے سے یہ ہے کہ انجیر کا استعمال کیا جائے، کھانے کے بعد 2 انجیر استعمال کر لیجئے، یہ بھی مفید ہے۔ ورنہ ایک گھریلو علاج پٹھوں کی طاقت کے لیے، اعصاب پٹھوں کی کمزوری کے لیے، کیلشیم کے لیے، ہڈیوں کے لیے، ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے، بچے بڑے سبھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ آپ گوند کیکر لے لیجئے، کیکر کی جو گوند ہوتی ہے 100 گرام یہ لے لیں، 100 گرام سنگاڑے لے لیں خشک، اور نمبر 3 اس کے اندر 100 گرام آپ مصری ملا لیں اگر شوگر وغیرہ نہیں ہے تو یہ 3 چیزیں ہو گئی ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے پھول مکھانے، یہ 100 گرام یہ لے لیں، چاروں چیزوں کو مکس کر کے اس کو پیس لیجئے اور 1 چمچ دودھ کے اندر ڈال کر روزانہ آپ لے لیجئے تو انشاءاللہ ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی، کیلشیم کی کمی بھی دور ہوگی، اور انشاءاللہ جوڑوں کا درد وغیرہ بھی اس سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فائدہ، اس میں بھی فائدہ ہوگا۔ آنکھیں جو سوج جاتی ہیں ویسے تو اس کا اصل سبب جو ہے وہ دیکھنا ہوگا، آپ کسی اچھے جو ہے وہ ڈاکٹر کو دکھا دیجئے جو آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہو، تو وہ انشاءاللہ دیکھ لے گا کہ اس میں کیا ہے۔ اگر کوئی ہم سے جیسے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو عام طور سے جو آنکھوں کے حوالے سے ایک چیز میں جنرلی بیان کر دیتا ہوں تو وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مفید رہے گی، اپنے طبیب کے مشورے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اناب کے نام سے ایک جڑی بوٹی آتی ہے جو کہ چھوٹے بیر کی طرح ہوتی ہے، وہ آپ لے لیں، 5 دانے وہ لے لیجئے، اور گل منڈی کے نام سے چھوٹی وہ بھی اتنے پیس ہوتے ہیں، تو 5-7 دانے وہ لے لیجئے اور 5-7 دانے اناب کے، اس کو رات کو پانی میں بھگو دیں، آدھے گلاس پانی میں، اور صبح جو ہے اس کو آپ اس پانی کو پی لیں تو انشاءاللہ عز و جل آنکھوں میں جو خارش وغیرہ ہوتی ہے اس میں بھی مفید رہے گا۔ اور گرمی کی وجہ سے اگر کوئی جسم میں کوئی مرض پیدا ہو رہا ہے، کوئی اسکن پرابلم ہے تو انشاءاللہ وہ بھی اس سے دور ہو جائے گی۔ اور آنکھوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا سلمان بھائی نے، تو آنکھوں کی روشنی کے حوالے سے، دماغی کمزوری کے لیے، آنکھوں کی کمزوری کے حوالے سے، نگاہ کی کمزوری کے لیے، تو اس میں ایک تو 4 مغز آپ لے لیجئے، 4 مغز آپ کہیں گے تو وہ الگ الگ، یعنی کہ تمام 4 مغز تمام، تو اس میں کھیرے کے بیج آتے ہیں، خربوزے کے بیج آتے ہیں، اور کدو شریف کے بیج آتے ہیں، اور تربوز کے بیج ہوتے ہیں، تو یہ چاروں آپ لے لیجئے 50-50 گرام، اور اس کے اندر تقریباً 10 گرام دکنی مرچ آپ ملا لیجئے، وائٹ مرچ جو ہوتی ہے دکنی مرچ یہ ملا لیں، اور اس میں تقریباً 100 گرام آپ بادام شامل کر لیجئے، 100 گرام اگر جیب اجازت دے تو 150 گرام بھی کر سکتے ہیں۔ بادام کون سے لینے چاہیے ویسے؟ بادام تو سب سے بہتر جو ہے نا وہ ایرانی بادام کہلاتے ہیں، واہ، تو نام ان کے جیسے مختلف ناموں سے مشہور ہیں، امریکن بادام بھی ہیں موجود ہیں، داؤدی بادام بھی ہیں، یہ بھی کاغذی بھی ہوتے ہیں، کاٹھے بھی ہوتے ہیں، کاٹھے بادام، واہ بھائی واہ جی، یہ چاروں مغز، کاٹھے بیر تو سنے تھے، بادام چلے آپ سے سن لیے ہے ویسے خلیل بھائی، تو یہ آپ صاحب تو کاٹھے بادام بتا رہے ہیں، کوئی آپ کی معلومات میں ہے؟ جیسے اپنی زبان ہوتی ہے، پنجاب میں بات چیت ہے، صحیح یہاں آملہ کہتے ہیں، پنجاب میں اولے کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اولوں کا مربع، ٹھیک،
खरबूजा, तरबूज, कद्दू शरीफ और खीरा, ये चारों जो है इनके आपने बीज लेने हैं मगज़ 50-50 ग्राम, और इसमें तकरीबन 150 ग्राम आपने बादाम लेने हैं, और इसमें 100 ग्राम आप सौंफ ले लीजिए। तो ये तमाम चीज़ें, और इसके अंदर 10 ग्राम तकरीबन दखनी मिर्च आप शामिल कर लीजिए। बरहमी बूटी का कुछ देर पहले जिक्र किया था, तो ये किसी दुकान से अगर आपको असली वाली मिल जाए तो ये भी आप इसके अंदर 50 ग्राम शामिल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत मुफीद ये नुस्खा हो जाएगा, आँखों के लिए भी, नींद वगैरह के हवाले से भी मुफीद रहेगा, दर्द सर में भी फ़ायदा करेगा। तो इसको जो है ना आप पीस कर दूध में डालकर 1-1 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल कर लीजिए, और इसके साथ साथ आंवले का मुरब्बा भी इस्तेमाल कर लीजिए। जिनके बाल झड़ते हैं वो भी आंवले का मुरब्बा इस्तेमाल कर सकते हैं, आँखें जिनकी कमज़ोर हैं तो वो भी आंवले का मुरब्बा 1 पीस सुबह 1 पीस शाम को इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये आँखों के हवाले से भी मुफीद होगा और बालों के लिए भी मुफीद होगा। इसमें विटामिन सी होता है आंवले के अंदर, जो कि बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो मैदे के हवाले से भी इंशाअल्लाह आंवले का मुरब्बा मुफीद रहेगा। आखिरी एक था कि वो सिंगाड़े और सफ़ेद ज़ीरा और सतावर और मिश्री, तो ये अर्ज़ किया था, तो ये 50-50 ग्राम लेकर सुबह शाम आधी चम्मच जो टीस्पून होती है दूध के साथ इसको इस्तेमाल करना है। ठीक, ये था किसके लिए? उन्होंने कहा था कि वो ये बताया था नुस्खा के जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, थोड़ा वेट बढ़ाने के लिए, उसके लिए है सिंगाड़ा, सफ़ेद ज़ीरा, सतावर और मिश्री। हम वज़न ले लें 50-50 ग्राम या 100 ग्राम, इसको पीस लें और सुबह शाम आधी चम्मच, जो बड़े हैं वो 1-1 चम्मच इसको इस्तेमाल कर लें, तो जिस्मानी कमज़ोरी के लिए इंशाअल्लाह मुफीद है। वैसे संघाड़ा, उबला हुआ संघाड़ा जो है ना, उसको भी अगर काले नमक के साथ खाया जाए उसका भी अपना ही टेस्ट है। आपने कभी खाए संघाड़े? मुझे तो खाए हुए वैसे अरसा हो गया। मुझे याद है बचपन में यूं कभी कभी वो जो है ना, वो अभी सीजन आएगा तो इंशाल्लाह फिर आपको खिलाएंगे। चलें जी, मरहबा। अच्छी नीयतें आप कर रहे हैं अदनान भाई, सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे। खलील भाई, फरमाइशों का भी हम आज नहीं शामिल कर पाएंगे, घड़ी बता रही है बिल्कुल टाइम जो है एंडिंग पर है। रुकन शुरा से हम हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कुछ मज़ीद जो है वो आखिरी बात जो है वो आज के प्रोग्राम की लेते हैं कि इन्होंने कुछ ये भी बताया है कि वो कौन सी 6 चीज़ें हैं जिनकी वजह से तबाही बनने की हो जाती है, बर्बादी जब हो जाती है, दुनिया आखिरत बर्बाद होती है। मैं चाहूँगा कुछ इसका बयान फरमाया। ये आपने कई अक़वाल हैं जो मुख्तलिफ अंदाज में हैं, जैसे आपने जिक्र किया 6 बातें जो आदमी को तबाही लाती हैं, वो आपने जिक्र किया कि नेक आमाल से कोताही, नेकियां करने से जो बंदा कोताही करता है तो वो उसके लिए बर्बादी लाती है। इसी तरह शैतान की फर्मा बरदारी, ज़ाहिर शैतान से दुश्मनी करनी है, जो फर्मा बरदारी करता है उसके लिए भी तबाही है। और मौत को करीब ना समझना, जिसे तूली अमल कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा मेरी तो उम्र बड़ी लंबी है, तो जो अगर यही आदमी जहन बना लेगा तो फिर वो उसके लिए तबाही है। इसी तरह फरमाया कि रज़ाए इलाही को छोड़ देना, ऐसे कामों को ना करना। इसी तरह तकाज़े नफ्स पर सुन्नत को छोड़ देना, कि बस नफ्स की तो यानी सुन्नत पर अमल करने, नफ्स कहता है तो फिर सुन्नत से भी आदमी जो रुक जाए सुन्नत पर अमल करने से। और अकाबरीन की गलती को सनद बना लेना, अगर किसी जो है वो कोई बुजुर्ग हैं उनसे भी कोई अगर लग़ज़िश हो गई है तो उसको कहना कि हाँ उनसे भी तो ये हो गया था, और फिर जो है खुद निडर हो जाना, तो ये भी आदमी के लिए तबाही लाता है। तो उनसे अगर कोई लग़ज़िश हुई है तो वो अपने बाप दादा से भी कोई हो गई हो जी, तो ये सनद नहीं लाई जाती, बल्कि उससे इज्तनाब भी किया जाता है। वाह। तो ये आपने जो है वो 6 चीज़ें बताई। इसके अलावा एक और ज़बरदस्त आपने बात कही कि जो बंदा अल्लाह पाक के जिक्र से गाफिल होता है तो उसको सजा ये मिलती है कि उसके दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत आ जाती है। अल्लाहु अकबर। और दुनिया की मोहब्बत हदीस पाक में आया कि हर जो है वो बुराई और गुनाह की जड़ है, तो लिहाजा जो है वो अल्लाह पाक का जिक्र कसरत से करेंगे तो रब की रहमत से जो है वो दुनिया की मोहब्बत से बेरगबती पैदा होगी। तो ये भी एक ज़बरदस्त बात है। अल्लाह करे हम जिक्र इलाही करने में कामयाब हो जाए। और ऐसे लोगों से भी आपने बचने का इरशाद फरमाया है कि जो हमें महफूज नहीं देखना चाहते, यानी हम ऐसे लोगों के जो है वो पास बैठते हैं कि जो हमारे बारे में खैर खा नहीं होते, तो फरमाया कि ऐसे लोगों के पास ना बैठो। और एक और बात इरशाद फरमाई कि उस आदमी के पास भी ना बैठो जो राज फाश कर देता हो, कि जो राज फाश कर देता है वो कल आपके भी जो है वो राज फाश कर देगा। सही। और ये भी इरशाद फरमाई कि जो है वो एक बात आपने इरशाद फरमाई कि जो शख्स अल्लाह से डरता है तो उसका दिल नर्म हो जाता है,
اور اللہ کے لیے اس کی محبت مضبوط ہو جاتی ہے، نیز اس کی عقل بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنا ڈر بھی عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ حضرت ذوالنون مصری کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ اے مدینے کے تاجدار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام، تیری ایک ایک ادا پہ اے پیارے سو درود فدا ہزار سلام، میرے پیارے پہ میرے آقا پر، میرے پیارے پہ میرے آقا پر، میرے پیارے پہ میرے آقا پر، میری جانب سے لاکھ بار سلام، میری جانب سے لاکھ بار سلام، میں مدینے کے تاجدار سلام، پردہ میرا نفاش حشر میں ہو، پردہ میرا نفاش حشر میں ہو، اے میرے حق کے رازدار سلام، اے میرے حق کے رازدار سلام، میں مدینے کے تاجدار سلام، رب سلم کے کہنے والے پر، جان کے ساتھ ہو نثار سلام، عرض کرتا ہے یہ حسن تیرا، عرض کرتا ہے یہ حسن تیرا، تجھ پر ہے خلد کی بہار سلام، تجھ پر ہے